अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है कहानी तालूत की वापसी। नेक्स्ट एपिसोड। रात को किसी वक्त तालूत ने मेरा शाना पकड़कर झिंझोड़ा। मैं बेदार हो गया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। उस वक्त 11:30 बजे थे। दूर कहीं से गीदड़ों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। हम दोनों खामोशी से उठे। तालूत ने मोहतात अंदाज में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमरे में हमारे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। अगले ही लम्हे हम मख्फी हो गए और इसी के साथ उसी आन हमारे बिस्तरों पर बिल्कुल हमारी शक्लों जैसे 2 अफराद हमारे ही जैसे कपड़ों में मलबूस सोते नजर आने लगे। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों बाहर निकल आए। घर का दरवाज़ा बिल्कुल आहिस्तगी से बगैर किसी आवाज़ के खुल गया और हम बाहर निकल गए। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। बाहर गली के नुक्कड़ पर एक पोल में लगा हुआ मरियल सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी बहुत ही कम थी। गली के तमाम मकानों के दरवाजे बंद थे और हर तरफ रात के गहरे सन्नाटे का राज था। ऐसे मौक़ों पर कराची याद आता है। मैंने हौले से तालूत से कहा, वहाँ तो अभी शाम हुई होगी। जी जनाब, कराची कराची है और गुजरांवाला है, तालूत ने कहा। हम दोनों गली से निकलकर सड़क पर आ गए। यहाँ भी वही हूक आलम था। दूर कहीं एक आवारा कुत्तों का गौल शोर मचा रहा था। हम दोनों सड़क पर चल पड़े। हमारी पहली मंजिल फजलदीन का मकान है, तालूत ने कहा। पहले हम उससे निपटेंगे। कई मोड़ मुड़ने के बाद आखिर हम एक वसीयरीज हवेली के भारी भरकम दरवाजे के सामने पहुंच गए। ये एक पुरानी तर्ज की हवेली थी। इसकी 4 दीवारी दूर तक फैली हुई थी। हवेली का लकड़ी का दरवाज़ा बड़ा ऊंचा और मजबूत था। अंदर से बंद था। हम हवेली के पिछली तरफ अंदर दाखिल होंगे, तालूत ने कहा। गो हम इधर से भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इतना भारी दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत है। पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा है, वो हमारे लिए काफ़ी है। हम लोग एक तरफ का चक्कर लगाकर पीछे की जानिब आए, जहाँ एक अकवी दरवाज़ा मौजूद था। हमारे करीब पहुँचते ही दरवाज़ा बगैर कोई आवाज़ पैदा किए खुल गया। तालूत मेरा हाथ पकड़े हुए था। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। अब हम इमारत के पीछे थे। ये काफ़ी बड़ी और कुशादा जगह थी। एक तरफ मवेशियों का बाड़ा था, दूसरी तरफ एक बड़े से साइबान के नीचे गालिबन जानवरों के चारे का स्टॉक था और इस किस्म की ना जाने क्या अलम गलम चीज़ें भरी हुई थी। मैं और तालूत पीछे से घूमकर सामने के रुख पर आ गए और यहाँ से हवेली की असल इमारत के अंदर दाखिल हो गए। पुराने तर्ज की हवेली में बहुत से कमरे, राहदारियाँ, दलान वगैरह थे। मुलाजमों के रहने के लिए अलग एक हिस्सा मखसूस था। फजलदीन अपने कमरे में तनहा नहीं है, तालूत ने कहा। दूसरे बिस्तर पर उसकी बीवी सोई हुई है। उसे वहाँ से हटाना ज़रूरी है, वरना मुझे अंदेशा है कि खौफ के मारे कहीं उसका दम ना निकल जाए। फिर मैंने पूछा, उसको वहाँ से निकालने की क्या तदबीर होगी? इसका भी अभी बंदोबस्त हुआ जाता है, तालूत ने कहा। और एक दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गया। ये है फजलदीन और उसकी बीवी का बेडरूम। और इसके साथ ही मैंने खटखट की आवाज़ सुनी। तालूत दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। चंद मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाली एक दरमियाने उम्र की औरत थी, जिसकी आंखों में नींद का खुमार था। दरवाज़ा खुलते ही मेरे बराबर एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी हुई थी। क्या बात है मासी जीना? फजलदीन की बीवी ने पूछा। बीबी जी, अंजुम बीबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसे ज़ोर का बुखार चढ़ रहा है। मेरा ख्याल है आप उसके पास चलें, वो आपको बुला भी रही है। अच्छा, फजलदीन की बीवी ने कहा। सोने से पहले तो वो ठीक ठाक थी, अब अचानक उसे क्या हो गया? चलो मैं चलती हूँ। इसी के साथ ही फजलदीन की बीवी कमरे से बाहर निकल आई। उसने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। मुलाजमा के साथ रवाना हो गई। उसके रवाना होते ही हम दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। एक बिस्तर खाली था, जिस पर से फजलदीन की बीवी भी अभी उठकर गई थी और दूसरे पर फजलदीन सो रहा था। दरवाजे पर दस्तक से उसकी आंख नहीं खुली थी। हम लोगों के अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और चिटकनी अंदर से लग गई। यकायक कमरे में इस कदर खौफनाक आवाज़ गूंजी तो एक बार तो मैं खुद भी अपनी जगह से उछल पड़ा। इस आवाज़ के साथ ही फजलदीन एकदम हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसकी निगाहों के सामने एक निहायत करीहुल मंजर स्याह रंग का साया खड़ा हुआ था, जिसके बड़े बड़े दांत खौफनाक अंदाज में बाहर निकले हुए थे। फजलदीन यह भयानक शक्ल देखते ही बुरी तरह चीखने लगा और बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन साये ने लपक कर उसे पकड़ लिया और खोखली और खौफनाक आवाज़ में बोला, मैं फ़िरोज़ हूँ, जिसे तुमने कत्ल करवाया था और जिसके कत्ल के बाद जुबैदा ने खुदकुशी कर ली थी। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि अदालत में जाकर हकीकत तस्लीम कर लो कि मेरे कत्ल के ज़िम्मेदार तुम हो, वरना मैं तुम्हारे घर के एक एक फ़र्द को ज़िंदा चबा जाऊँगा, एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ ही उसने अपना बड़े नाखूनों वाला पंजा ज़ोर से फजलदीन के चेहरे पर मारा। फजलदीन के मुंह से एक और भयानक चीख निकली। उसका सारा चेहरा लहूलुहान हो गया और वह बेहोश हो गया। फजलदीन की चीखों की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग जाग गए थे। बाहर आहटें सुनाई दे रही थी। कुछ देर में दरवाज़ा पीटा जाने लगा। खौफनाक साया आगे बढ़ा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर कई मर्द लाठियां लिए खड़े थे। साये ने एक इंतहाई भयानक आवाज़ निकाली और उनकी जानिब खौफनाक अंदाज में लपका। वह सब के सब लाठियां फेंककर बुरी तरह चिल्लाते हुए भाग गए। साया दरवाजे से आगे नहीं बढ़ा। वो वहीं खड़े खड़े धुएं में तहलील हो गया और नज़रों से गायब हो गया।
ہم دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ دور راہداری کے دوسرے سرے پر وہ سارے لوگ جمع تھے۔ ان کے چہرے خوف سے سفید ہو رہے تھے اور آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں۔ بعض کے تو جسم بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ سب کے سب خاموش تھے۔ وہ کون تھا؟ ان میں سے ایک نے بمشکل اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید کوئی بدرو۔ دوسرے نے لرزتی آواز میں جواب دیا، لیکن بدرو یہاں کیا کر رہی تھی؟ دوسرے شخص نے کہا، اور وہ بھی اندر سے بند کمرے میں؟ نہ جانے چودھری جی کا کیا حال ہوا ہے۔ ایک اور شخص نے کہا، میں نے تو صرف ان کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے قریب بہت سا خون پڑا ہوا تھا۔ اس دوران دور سے فضل دین کی بیوی آتی ہوئی نظر آئی۔ کیا بات ہے، یہ شور کیسا ہے؟ بی بی ادھر ہی رہنا، ادھر سے کسی نے چلا کر کہا، اس طرف مت آنا۔ فضل دین کی بیوی جو بیڈ روم سے دور تھی وہیں کھڑی ہو گئی اور چلا کر بولی، کیا ہو گیا؟ کیا کوئی سانپ وغیرہ نکلا ہے یا کوئی جنگلی جانور اندر گھسا ہے؟ نہیں بی بی، کوئی آسیب ہے، ایک شخص نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ واپس لوٹ جائیں۔ آسیب؟ فضل دین کی بیوی نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ وہ غیر شعوری طور پر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ آسیب کہاں سے آیا؟ اور چودھری کہاں ہیں؟ وہ کیسے ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں اور زخمی ہیں، کسی نے کہا۔ اپنے شوہر کے زخمی ہونے کا سن کر فضل دین کی بیوی بے تاب ہو گئی۔ سارے ڈر اور خوف کو بھول کر سیدھی بیڈ روم کی طرف دوڑی اور اس میں داخل ہو گئی۔ اس کو اندر جاتا دیکھ کر باقی لوگوں کی بھی ہمت بندی اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کمرے کے پاس پہنچ گئے اور اندر داخل ہو گئے۔ فضل دین فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ فضل دین کی بیوی لوگوں کو مختلف ہدایتیں دینے لگی اور وہ بھاگ بھاگ کر اس کی ہدایتوں پر عمل کرنے لگے۔ چند لوگوں نے مل کر فضل دین کو اٹھایا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ اتنے میں لوگ روٹی، پانی اور صاف کپڑا وغیرہ لے کر آ گئے۔ فضل دین کی بیوی اس کے چہرے کے زخموں کو صاف کرنے لگی۔ طالوت نے میرا ہاتھ کھینچا اور ہم لوگ وہاں سے چل دیے۔ حویلی کے باہر آ کر طالوت نے مجھ سے کہا، اب یہ تماشا تو یہاں چلتا ہی رہے گا، رات بھر کھلبلی مچی رہے گی اور کوئی سو نہیں سکے گا۔ ہمیں اب دوسرا محاذ سنبھالنا ہے۔ کیا تمہارے خیال میں تمہارا یہ عمل اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ فضل دین اس بات کا اقرار کر لے کہ فیروز کو قتل اس نے کروایا تھا اور محمد اکرم بے گناہ ہے؟ میرے خیال میں اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات وہ نہیں مانے گا، جس کا نتیجہ سراسر اس کی تباہی کی صورت میں برآمد ہوگا۔ وہ صبح ہوتے کسی عامل کو بلوائے گا، اسے سارا واقعہ سنائے گا، عامل کوئی عمل کرے گا اور گھر کو بھوتوں سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً وہ سب کچھ کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ فضل دین جس وقت بھی تنہا ہوگا، یہ خوفناک سایہ برابر اسی طرح کر اسے خوفزدہ کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کی قوت برداشت جواب دے جائے گی، اس کے اعصاب تھک جائیں گے اور بالآخر وہ مجبور ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گا۔ طالوت نے کہا۔ گویا آج کا منظر ایک طویل سلسلے کا صرف پہلا مرحلہ تھا، میں نے کہا۔ بالکل یہی سمجھ لو، طالوت نے کہا۔ اب ہم مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے شہر کے ایک دوسرے حصے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ یہ نسبتاً زیادہ گھنی آبادی کا علاقہ تھا۔ بالآخر ہم ایک مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ یہ مولا داد کا مکان ہے، طالوت نے آہستہ سے مجھ سے کہا۔ فیروز کا اصل قاتل وہی ہے اور بالکل مطمئن ہے کہ کسی کے ہاتھ اس کی گردن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ ہاتھ اس کی گردن تک پہنچنے کے لیے دروازے پر آ چکی ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتفاق سے مولا داد اس وقت گھر میں اکیلا ہے، طالوت نے کہا۔ یہ بھی اچھا ہے، میں نے کہا۔ طالوت نے غالباً دروازے کو ہاتھ لگایا کیونکہ دروازہ ایک دم کھل گیا اور ہم دونوں ہوا کے جھونکے کی طرح اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ خود بند ہو گیا اور اندر سے کنڈی بھی لگ گئی۔ دالان میں کوئی شخص چارپائی ڈالے سو رہا تھا۔ میں اور طالوت اس کی طرف بڑھے۔ وہ شخص گہری نیند میں تھا۔ یہی مولا داد ہے، طالوت نے آہستہ سے مجھ سے کہا، فیروز کا اصل قاتل۔ اس نے فیروز کے قتل کے بدلے میں فضل دین سے بھاری معاوضہ وصول کیا اور اب خوب عیش کرتا پھر رہا ہے اور اس بیچارے مظلوم اور بے گناہ محمد اکرم کو پھانسی پر لٹکوانے کا خواہش مند ہے۔ لو اب اور دیکھو تماشا۔ یکا یک خوں خوں کی اس قدر خوفناک آواز بلند ہوئی گویا 20 بندر ایک ساتھ کھوکھیا رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کا بہت ہی بھاری بھرکم قسم کا بندر جس کا قد 7 فٹ سے کم نہ ہوگا مولا داد کے بستر کے قریب نمودار ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب قسم کا بندر تھا جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور دانت خوفناک انداز میں باہر نکلے ہوئے تھے۔ مولا داد اس بھیانک آواز کو سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چند سیکنڈ تک تو وہ آنکھیں مل مل کر اس عجیب و غریب شے کو دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس اثنا میں اس خوفناک بندر نے پھر گرجدار خوں خوں کی آواز نکالی اور اس کے ساتھ مولا داد نے تیزی سے چارپائی پر سے چھلانگ لگائی اور چلاتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا، لیکن بندر نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ اقرار کر لے کہ تو فیروز کا قاتل ہے، بندر نما شے کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ میں فیروز ہوں، فیروز، مجھے پہچانتا ہے تو؟ کیا تو بھول گیا کہ تو نے ہی مجھے قتل کیا تھا؟ عدالت میں جا کر اعتراف کر لے ورنہ خون پی جاؤں گا، ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس خوفناک بندر نے ایک زوردار پنجہ مولا داد کے منہ پر رسید کیا اور مولا داد کا چہرہ بھی فضل دین کے چہرے کی طرح لہو لہان ہو گیا۔ مولا داد کے حلق سے دل خراش چیخیں نکلنے لگیں اور وہ بکھلا کر سارے صحن میں دوڑنے لگا۔ بندر نما شے اس کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن مولا داد فضل دین کے مقابلے میں
زیادہ مضبوط اعصاب کا انسان ثابت ہوا۔ وہ تو بے ہوش ہوا اور نہ زمین پر گرا، بلکہ مسلسل بھاگتا رہا اور گلا پھاڑ پھاڑ کر چیختا رہا۔ بے پناہ شور و گل کی آوازیں سن کر محلے کے لوگ تھوڑی دیر میں مولا داد کے دروازے پر اکٹھا ہو گئے اور دروازہ زور زور سے پیٹنے لگے۔ مولا داد کی بجائے اس بندر نما بلا نے دروازہ کھولا اور ایک کو خوفناک آواز کے ساتھ باہر چھلانگ لگا دی۔ جو لوگ دروازے پر جمع تھے وہ بری طرح بوکھلا کر ایک دوسرے پر گرتے پڑتے چیختے چلاتے ہوئے بھاگے۔ ایک بھگدڑ سی مچ گئی اور اسی بھگدڑ میں وہ بندر نما بلا اندھیرے میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ شور و گل کی اس قدر زیادہ آوازیں سن کر دور دور کے گھروں سے وہ لوگ بھی بھاگ بھاگ کر نکل آئے جنہوں نے پہلی آوازیں نہیں سنی تھیں۔ مولا داد اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑا بری طرح چیخ رہا تھا۔ نئے آنے والے لوگ اس تک پہنچ گئے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ ہر طرف ایک شور برپا ہو گیا۔ مولا داد نے بمشکل اٹک اٹک کر انہیں ایک بندر نما بھوت کے اچانک حملے کے بارے میں بتایا، لیکن وہ اس وقت تک بھی اپنے حواس سے مکمل طور پر محروم نہیں ہوا تھا۔ اس نے فیروز کے قتل کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس دوران وہ لوگ بھی ہمت کر کے واپس آ گئے جو بندر نما بھوت کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس بلا کو دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، کئی لوگوں نے نئے آنے والے لوگوں سے کہا۔ سب لوگ زور زور سے باتیں کرنے لگے اور جن لوگوں نے اس بلا کو دیکھا تھا وہ اس کے بارے میں ان لوگوں کو بتانے لگے جنہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ آخر مولا داد کا ایک پڑوسی اسے اپنے گھر میں لے گیا جہاں اس نے مولا داد کے زخمی چہرے کی مرہم پٹی کی۔ سارا محلہ جاگ گیا تھا اور ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ تالوت نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بس بھیا، تالوت نے کہا، اب اپنا کام ختم ہو گیا۔ یہ بندر بھی مولا داد کو اس وقت تک چین سے بیٹھنے نہیں دے گا جب تک کہ مولا داد عدالت میں جا کر اپنے جرم کا اعتراف نہ کر لے گا۔ ہم تو یہاں نہیں ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوگ واپس مشتاق احمد کے گھر آ گئے۔ دروازہ خاموشی سے کھل گیا اور ہم لوگ خاموشی سے اندر داخل ہو گئے۔ سارا گھر سویا پڑا تھا۔ ہر چیز اسی طرح تھی جس طرح ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ ہمارے بستروں پر ہمارے ہم شکل محو خواب تھے جو ہمارے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی قطعی غیر محسوس طور پر ایک دم غائب ہو گئے اور ہم دونوں ظاہر ہو کر اپنے اپنے بستروں پر جا لیٹے۔ صبح کا ناشتہ بھی رات کے کھانے کی طرح بڑا پرتکلف تھا۔ سب لوگوں نے ایک ساتھ ہی ناشتہ کیا اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ٹھیک 9 بجے مقبول احمد اور اس کی بیوی آ گئے۔ آپ لوگوں کے لیے گاڑی حاضر ہے، مقبول احمد نے کہا۔ ڈرائیور آپ کو لاہور چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ آپ نے بہت تکلف کیا ہے مقبول صاحب، میں نے کہا۔ ارے نہیں عارف صاحب، مقبول احمد نے بڑے نیاز مندانہ انداز میں کہا۔ جب گاڑی موجود ہے تو پھر آپ بس سے کیوں جائیں؟ مقبول ٹھیک کہہ رہے ہیں عارف صاحب، مشتاق احمد نے کہا۔ پھر خدا جانے کبھی آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا کوئی موقع ملے یا نہ ملے۔ بھلا آپ دوبارہ گجرانوالہ جیسے چھوٹے شہر میں آ کر کیا کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش نصیبی تھی کہ آپ لوگوں نے یہاں ایک رات قیام کیا اور ہمیں میزبانی کا شرف بخشا۔ آپ کی عنایت کے تو ہم ممنون ہیں، تالوت نے کہا۔ بھائی صاحب، آج صبح سے ایک عجیب خبر گشت کر رہی ہے شہر میں، مقبول احمد نے مشتاق احمد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ یہ کہ گزشتہ رات فضل الدین اور مولا داد پر بعض نامعلوم افراد نے حملہ کر کے ان کے چہروں کو شدید زخمی کر دیا۔ فضل الدین اور مولا داد کا بیان ہے کہ ان پر حملہ کرنے والے کوئی بھوت پریت تھے۔ بھوت پریت؟ تالوت نے زور سے کہکا لگایا۔ کمال ہے، یہ لوگ ابھی تک بھوت پریت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ دراصل ابھی تک ضعیف الاعتقادی کا دور ہے، مشتاق احمد نے کہا۔ لیکن اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس نے مقبول احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مکمل تفصیلات کا تو ابھی علم نہیں ہوا، مقبول احمد نے کہا، لیکن سنا یہ ہے کہ کچھ پراسرار قسم کے حملے ہوئے ہیں۔ حملہ بند دروازوں سے اندر آ گئے اور انہوں نے دونوں کو لہو لہان کر دیا۔ مولا داد کے محلے کے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس پر حملہ کرنے والا کوئی بڑا بھاری اور دراز قد بندر تھا جسے ان لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے مولا داد کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ بندر؟ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس علاقے میں بھلا گوریلا بندر کہاں سے آ گئے؟ یہ بات بالکل خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، مشتاق احمد نے کہا۔ حملہ ور نے کوئی کھال وغیرہ اوڑھ رکھی ہوگی اور وہ دیکھنے میں بندر کی طرح نظر آ رہا ہوگا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، تالوت نے جلدی سے مشتاق احمد کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ان دونوں پر ایک ہی رات میں حملہ کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ مقبول احمد نے کہا۔ ان کے دشمنوں کی کمی تو نہیں ہے، مشتاق احمد نے کہا۔ کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا وہ لوگ کافی زخمی ہوئے ہیں؟ میں نے بڑی معصومیت سے مقبول احمد سے پوچھا۔ خبر تو یہی ہے کہ وہ دونوں کافی زخمی ہوئے ہیں، لیکن ان کے صرف چہرے زخمی ہیں، باقی جسم پر کوئی ضربات نہیں آئی ہیں، اور چہرے بھی اس طرح سے زخمی ہوئے ہیں جیسے کسی نے تیز پنجوں یا ناخنوں سے ان کا گوشت ادھیڑا ہو۔ اللہ ان کے حال پر رحم کرے، تالوت نے کہا، اور ہم لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم چاروں نے مشتاق احمد اور اس کے گھر والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، اور ان لوگوں کو اور مقبول احمد اور اس کی بیوی کو بھی کراچی آنے اور ہمارے گھر ٹھہرنے کی دعوت دی۔ میں کبھی کراچی نہیں گئی ہوں، خیر النساء نے معصومیت سے کہا۔ مجھے کراچی دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے سمندر صرف فلموں میں دیکھا ہے، میں اصلی سمندر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم کراچی آؤ تو ہم تمہیں نہ صرف سمندر دکھائیں گے بلکہ موٹر لانچ میں یا بادبانی کشتی میں بٹھا کر سمندر کی سیر بھی کرائیں گے۔ شکیلہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، کتنا مزہ آتا ہوگا کشتی کی سیر میں، خیر النساء نے پرشوق لہجے میں کہا۔
बस तो फिर जल्दी से अपने अब्बू और अम्मी को राज़ी कर लो और कराची आ जाओ। मैंने कहा, तुम्हें बस इतना करना होगा कि रवानगी से पहले फ़ोन करके हम लोगों को मुतला कर देना। हमने अपने घर और दोनों फैक्ट्रियों के फ़ोन नंबर उन लोगों को दे दिए। इंशाल्लाह 1-2 माह बाद हम कराची आने का ज़रूर प्रोग्राम बनाएंगे। मुश्ताक अहमद ने कहा। मकबूल अहमद तो जाते ही रहते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग भी ज़रूर आएंगे। ज़रूर आइए, रज़िया ने कहा। आप लोगों का खैर मकदम करके हमें खुशी होगी। हम लोग मकबूल अहमद की कार में गुजरांवाला से लाहौर रवाना हुए। बड़ा दिलचस्प और पुरकशिश सफ़र रहा। हम लोग रास्ते के मनाजिर से बहुत महजूज हुए। लाहौर के होटल इंटर कॉन्टिनेंटल में पहुंचकर हमने मकबूल अहमद के ड्राइवर को रुखसत करने से पहले उसे इनाम के तौर पर चंद 100 रुपये देने चाहे, लेकिन वो बड़ा असूल परस्त निकला। हमारे बेहद असरार के बावजूद उसने रकम लेने से इनकार कर दिया और वहाँ से रवाना हो गया। हमने इंटर कॉन्टिनेंटल में एक स्वीट बुक कराया। अगले दिन हम कराची के लिए रवाना हो गए और चंद घंटों की परवाज़ के बाद कराची पहुँच गए। कराची के एयरपोर्ट पर जो लोग हमारे मुंतज़िर थे उनमें इस बार चंद नए चेहरों का भी इजाफा था। तसद्दुक और क़य्यूम के अलावा रज़िया का भाई नासिर और उसकी दोनों बहनें मसूदा और अज़रा। रज़िया अपने भाई बहनों को एयरपोर्ट पर अपना मुंतज़िर देखकर निहाल हो गई। वो तीनों भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। उन सबको खुश व खुरम देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऐ मेरे खुदा, इन लोगों को और इनके साथ मुझे भी हमेशा इसी तरह शादो खुरम रखना। इन मासूम लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बहुत सी खुशियाँ देखी हैं। इनकी खुशियों को इसी तरह कायम रखना। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी। बाहर 3 गाड़ियाँ हमारी मुंतज़िर थीं। एक गाड़ी क़य्यूम की थी, एक तसद्दुक की और एक हमारे घर की गाड़ी थी जिसे ज़ेब खान चला रहा था। आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए रज़िया ने मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहा। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसका मैं बुरा मान सकता हूँ? मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें जो कुछ कहना है ज़रूर कहो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ से सीधी अपने घर चली जाऊँ। अम्मी और अब्बू मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। रज़िया ने झिझकते हुए कहा, कल सुबह मैं आ जाऊँगी। बस इतनी सी बात? मैंने शरारत से कहा। और अगर हम इजाज़त ना दें तो मैं नहीं जाऊँगी, रज़िया ने शौक़ी से कहा। ऐसा करते हैं, हम तुम दोनों तुम्हारे घर चलती हैं। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाऊँगा और तुम रुक जाना। दिन को तुम जिस वक्त कहो उस वक्त तुम्हारे लिए गाड़ी भेज देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप भी हम लोगों के साथ चलें, रज़िया ने चहक कर कहा। मैंने तालूत और शकीला को ये बात बता दी। शकीला मेरी बात सुनकर बोली, वाह, ये कैसे हो सकता है कि आप लोग अकेले अकेले चले जाएं? हम भी चलेंगे, सब इकट्ठे चलेंगे, फिर रज़िया को वहाँ छोड़कर वापस आ जाएंगे। अरे हाँ, वाकई कितना मज़ा आएगा, मसूदा ने भी बहुत खुश होते हुए कहा। सारे लोग हमारे घर चलेंगे। अल्लाह, अम्मी और अब्बू सारे लोगों को देखकर किस कदर खुश होंगे। उन्हें तो तवक्को भी नहीं होगी कि एयरपोर्ट से सब लोग सीधे हमारे घर आ जाएंगे, अज़रा ने कहा। चलो फिर गाड़ियों में बैठो, शकीला ने कहा। आज पहले तुम्हारे घर धावा बोला जाएगा। मैं और तालूत अपनी गाड़ी में बैठ गए जिसको ज़ेब खान चला रहा था। रज़िया और शकीला तसद्दुक की गाड़ी में बैठी और तीनों भाई बहन क़य्यूम के साथ बैठे। इस तरह ये काफ़िला फेडरल बी एरिया की तरफ रवाना हुआ। ज़ेब खान के साथ हम लोग अकेले गाड़ी में थे। तुम्हारे भाई दलेर खान की वजह से हमें पिशावर में बड़ा आराम मिला, तालूत ने ज़ेब खान से मुखातिब होकर कहा। इसने हर मौका पर हमारा साथ दिया। साहब, वो आप लोगों के बारे में सब कुछ जानता है, ज़ेब खान ने कहा। हम जब भी इधर से छुट्टी पर मुल्क जाता है उसको आप लोगों के बारे में बताता रहता है, फिर हमको चिट्ठी भी भिजवाता रहता है। दलेर खान सिर्फ नाम का ही दलेर नहीं, वह सचमुच एक दलेर आदमी है, तालूत ने ज़ेब खान से कहा। उधर पिशावर में एक लंबा चक्कर चल पड़ा था जिसकी वजह से दलेर खान को काफ़ी मुसीबत उठानी पड़ी, लेकिन हम दलेर खान को सही सालम वापस निकाल लाए। अच्छा, ज़ेब खान ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा, क्या कोई बहुत ख़तरनाक मामला था? हाँ, था तो ख़तरनाक मामला, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। हमने सारे हालात ठीक कर दिए हैं और तुम्हें अपने भाई की तरफ से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तालूत ने कहा। साहब, हमारे को उस किस्से के बारे में पूरी बात बताओ ना, ज़ेब खान ने कहा। आप लोग उधर जाकर किस मुश्किल में फंस गया? ज़रूर बताएंगे, पूरी बात बताएंगे ज़ेब खान, तालूत ने उसे कहा। एयरपोर्ट से फेडरल बी एरिया तक के तवील रास्ते के दौरान तालूत ने मुख्तसर तौर पर वो वाक़यात ज़ेब खान को बताए जो हमें पेश आए थे, लेकिन उन वाक़यात में हमारे गुजरांवाला जाने और एक रात क़याम करने का जिक्र बहुत सरसरी था। ज़ेब खान बड़े गौर से तालूत की बातें सुनता रहा। हमने शमरोज़ खान का नाम सुना है, ज़ेब खान ने कहा। वो उधर आज़ाद इलाके का एक बड़ा खान है। हमारे को ये भी मालूम है कि वो बहुत से नाजायज़ काम करता है, लेकिन उसको कौन रोक सकता है? साहब, आप हमारे भाई को बचाने की खातिर 50,000 रुपया खर्च किया, यह आपका बहुत बड़ा एहसान है। हम आपका मकरूज़ है, कभी ना कभी हम आपका यह रकम ज़रूर वापस करेगा। तुम्हारा ख्याल गलत है ज़ेब खान, मैंने कहा। इसमें तुम्हारे भाई का ना कोई कसूर है ना जिम्मेदारी। उसने खुद से तो गाड़ी नहीं रोकी थी, हमने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा था, तब उसने गाड़ी रोकी और उन बदमाशों पर हमला करने में भी हमने पहल की। हमें उससे लड़की खैरुन्निसा को अपने साथ अपने होटल लाए और हमने उसके अजीज़ों के हवाले किया। हमारी ही वजह से शमरोज़ खान के आदमियों ने दलेर खान को अगवा किया। सच पूछो तो 50,000 रुपये की जो रकम हमने अदा की है वो दलेर खान के लिए नहीं थी बल्कि खैरुन्निसा के लिए थी।
जबकि खैरुन्निसा के घर वालों से हमने इसका कोई तज़किरा तक नहीं किया। लेकिन फिर भी साहब, ज़ेब खान ने कहा, पकड़ा तो दलेर खान गया था, आप लोग उसको छुड़ाने के वास्ते रकम अदा किया। इन सब बातों को छोड़ो ज़ेब खान, मैंने कहा, और एक बात गौर से सुन लो। दलेर खान के अगवा और उसकी रिहाई के बारे में शकीला बीबी और रज़िया बीबी को कुछ नहीं मालूम। हमने उन्हें दलेर खान के गायब हो जाने के बारे में सिर्फ इतना बताया था कि दलेर खान बीमार होकर अस्पताल चला गया और बाद में हम दलेर खान को साथ लेकर वापस आ गए। इसलिए तुम भी मेहरबानी करके उन लोगों के सामने इस बात का कोई जिक्र न करना, वो औरतें हैं, खौफजदा हो जाएंगी। ज़ेब खान ने जवाब दिया, औरत लोग को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, मगर साहब आप लोग बहुत बड़ा काम किया, आप लोग बहुत अच्छा लोग हैं साहब। अब हम रज़िया के घर के करीब पहुंच गए थे। तीनों गाड़ियां आगे पीछे रज़िया के घर के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। रज़िया के अबू और अम्मी रज़िया को उसके ससुराल के लोगों के साथ देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। खुद रज़िया भी बहुत खुश थी। जनाब, हम लोग एयरपोर्ट से सीधे आपकी खिदमत में आपको सलाम करने के लिए हाजिर हुए। शकीला ने रज़िया की वालदा से मुखातिब होकर कहा, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, अल्लाह ताला तुम्हें सारी दुनिया की खुशियों से नवाजे। रशीदा ने शकीला पर दुआओं की बौछार करते हुए कहा। सारे लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। रज़िया अपने भाई बहनों के साथ ज़रा देर के लिए दूसरे कमरे में चली गई। हम लोग थोड़ी देर तक बैठने के बाद उठने ही वाले थे कि इतने में मसूदा चाय बना कर ले आई। हम सब लोगों ने चाय पी। हमारे साथ रज़िया भी शरीक थी। कल सुबह 11 बजे तक गाड़ी भेज दीजिएगा, रज़िया ने चलते वक्त मुझसे कहा। इसके बाद हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। घर पहुँचने पर हमने जीनत खाला और नौशाबा को बेचैनी से अपना मुंतज़िर पाया। रज़िया कहाँ है? जीनत खाला ने हम लोगों को देखते ही पूछा। और आप लोगों ने इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या जहाज़ लेट हो गया था? जहाज़ नहीं लेट हो गया था जीनत खाला, हम लोग लेट हो गए थे, शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। बात यह है कि हम सब लोग पहले रज़िया के घर चले गए थे और रज़िया आज रात अपने ही घर रुक गई हैं। अब वो कल आएंगी। रात को काफ़ी देर तक सब लोग जागते रहे। तसद्दुक तो थोड़ी देर बैठकर वापस चला गया। जीनत खाला, नौशाबा और कुयूम हम लोगों से हमारे तफरीही दौरे की तफसीलात सुनते रहे। इस दौरान खैरुन्निसा के अगवा के वाक़े का जिक्र भी आया। जीनत खाला और नौशाबा को यह जानकर सख्त ताजुब हुआ कि हम दो निहत्ते आदमियों ने उन बदमाशियों पर काबू पा लिया जो राइफलों से मुसल्ला थे। लेकिन कुयूम ने किसी खास ताजुब का इजहार नहीं किया। मैं जानता हूँ कि आरिफ भाई और यूसुफ भाई गैर मामूली तौर पर बहादुर हैं, कुयूम ने संजीदगी से कहा। मैं इन लोगों की बहादुरी के मुजाहरे इससे पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन इस तरह अंधाधुंध अपने आप को खतरे में डाल देना बड़ी तशवीशनाक बात है, नौशाबा ने कहा। मुसल्ला आदमियों के साथ तसादुम से गुरेज करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई गोली चल जाती और आप लोगों में से कोई जख्मी हो जाता तो क्या होता? कहती तो तुम ठीक हो, तालूत ने बड़ी मतानत से कहा। लेकिन क्या किया जाए, बाज़ औक़ात ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि इंसान के लिए खतरा मोल लेने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। शकीला ने घूर कर तालूत को देखा और तालूत जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। आखिर काफ़ी रात गई, सब लोग सोने के लिए चले गए। मुझे रज़िया के बगैर अपना कमरा सूना सूना लग रहा था। शादी के बाद से यह पहली रात थी जब वो कमरे में मौजूद नहीं थी। दूसरे दिन दोपहर तक रज़िया वापस आ गई। मैं और तालूत आज घर में ही मौजूद थे, कहीं नहीं गए। रज़िया के वापस आने से मेरे लिए जैसे सारा घर मुस्कुरा उठा। हम लोगों ने 1 हफ्ते तक कराची में क़याम किया। इसके बाद हमने रज़िया और शकीला को ये बताया कि हम अपनी कारोबारी मसरूफियात के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। शकीला के लिए तो ये कोई नई बात ना थी, अलबत्ता रज़िया के लिए पहला मौका था। आप लोग कहाँ जाएंगे और कितने दिन के लिए जाएंगे? उसने पूछा। मैं इस सवाल के लिए पहले ही तैयार था। हम लोग, मैंने कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहा, कई शहरों में जाएंगे और मेरा ख्याल है कि हमें वापसी में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तुम्हारा जब भी जी घबराए अपने मैके हो आना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। भाई रज़िया, अब तुम अपने घर वालों से कहो कि वह तुम्हारे गुरु मंदिर वाले मकान में मुंतकिल हो जाए, तालूत ने मौजू बदलते हुए कहा। मुझे तसद्दुक ने बताया कि अगले हफ्ते वह मकान खाली हो रहा है। तुम तो खुद आला दर्जे की फ़नकार और तज़ीन और आइश की माहिर हो। अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक उस घर को सजा लो और फिर सब लोगों को वहीं बुला लो। वहाँ टेलीफोन की सहूलत मौजूद है। पता नहीं अम्मी और अब्बू राज़ी होंगे या नहीं, रज़िया ने आहिस्ता से कहा। वह अचानक बहुत संजीदा हो गई थी। उन्हें राज़ी करने में ही तो तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान है, मैंने कहा। बात तो जब है कि जिस वक्त हम लोग दोबारा कराची वापस आएँ तो उस वक्त तक तुम उन लोगों को नए मकान में शिफ्ट होने के लिए राज़ी कर चुकी हो। मैं अपनी सी कोशिश करूँगी, रज़िया ने कहा। वो ना जाने क्या सोचकर बहुत ही संजीदा हो गई थी। इसमें इस कदर संजीदा होने की क्या बात है रज़िया, शकीला ने कहा। अब तुम हमें से एक हो, हमारे इस छोटे से कुंबे की एक फ़र्द हो। हम सबके गम और खुशियाँ, हम सबके मसाइल एक हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल यही है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? तालूत ने पूछा। सरे तस्लीम खम है जो मजाज यार में आए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो मकान तुम्हारा है, खालिस तुम्हारा। अगर तुम्हारे माँ बाप उसमें रहेंगे तो भला उनमें कौन सी काबिल इतराज़ बात है? और इस मसले को अपने ऊपर तारी करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैं इस मसले को अपने ऊपर तारी नहीं कर रही हूँ, रज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतनी बड़ी तब्दीली का उन लोगों पर क्या नफसियाती असर पड़ेगा।
کوئی نفسیاتی اثر وسر نہیں پڑے گا بیٹی، زینت خالہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ تم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ تم لوگ سوچتے بہت زیادہ ہو۔ ارے بھائی، یہ تو ایک خوشگوار اور بہتر تبدیلی ہوگی۔ ہر انسان بہتر تبدیلی کا خواہش مند ہوتا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے رضیہ کہ یوں تو میں یا عارف بھی انکل اور آنٹی سے اس مسئلے پر بات کر سکتے تھے، لیکن میرے خیال میں ہمارے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن ہے وہ اسے اپنے ذاتی معاملات میں مداخلت سمجھیں اور پسند نہ کریں۔ صرف تم ہی ان سے گفتگو کر کے انہیں اس بات پر قائل کر سکتی ہو۔ آپ کا کہنا درست ہے یوسف بھائی، رضیہ نے جواب دیا۔ میں انہیں قائل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اگلے دن ہم روانہ ہو گئے۔ ہم نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ ہماری پہلی منزل لاہور ہوگی اور وہاں سے ہم فون کریں گے۔ اس کے علاوہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم فون کرتے رہا کریں گے۔ ہم دونوں ہوائی جہاز کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئے۔ تصدق کے ساتھ شکیلہ اور رضیہ ہمیں چھوڑنے ایئرپورٹ آئیں۔ لاہور میں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں ہم نے ایک کمرہ بک کروایا اور اس میں قیام کیا۔ گجرانوالہ کی کیا خبر ہے؟ میں نے اپنے بستر پر دراز ہوتے ہوئے طالوت سے پوچھا، جو برابر کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ خبر تو چند لمحوں میں مل سکتی ہے، اس نے جواب دیا۔ بس راسم کو اشارہ کرنے کی دیر اور خبریں ہی خبریں۔ لیکن مزہ تو جب ہے کہ ہم لوگ خود چل کر خبریں معلوم کریں۔ اس طرح ہمارے جذبہ مہم جوئی کو بھی کچھ تسکین حاصل ہوگی۔ طالوت ہنسا۔ چلو یوں ہی صحیح، میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں یہاں سے گجرانوالہ چلنا ہے؟ بالکل۔ ہم نے ایک دن لاہور میں قیام کیا اور اس کے بعد گجرانوالہ پہنچ گئے۔ بس کے اڈے سے نکل کر ہم نے دور درختوں سے گھرا ہوا ایک گوشہ تلاش کیا اور یہاں اپنے اپنے حلیے تبدیل کیے۔ اب ہم کراچی کے متوسط طبقے کے تاجر تھے۔ ہم لوگ وکیل مشتاق احمد کے دفتر پہنچے۔ طالوت نے اپنا تعارف مقصود احمد اور میرا تعارف رضوان اللہ کی حیثیت سے کرایا۔ ہم دونوں کراچی سے آئے ہیں وکیل صاحب، طالوت نے مشتاق احمد سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمارا دواؤں کی سپلائی کا چھوٹا موٹا کاروبار ہے۔ آپ کے شہر میں ایک میڈیکل سٹور نے گزشتہ دنوں ہم سے کچھ دوائیں منگوائی تھیں۔ ہم نے دوائیں تو بھیج دی تھی لیکن ہمیں رقم کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ ہم نے میڈیکل سٹور کو بہت خطوط لکھے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم اس پارٹی کے خلاف قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کس میڈیکل سٹور کو دوائیں سپلائی کی تھی؟ مشتاق احمد نے پوچھا۔ علی سنز میڈیکل سٹور کو، طالوت نے جواب دیا۔ لیکن اس نام کا تو گجرانوالہ میں کوئی میڈیکل سٹور نہیں ہے، مشتاق احمد نے جواب دیا۔ پتہ کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں مشتاق احمد نے جو پتہ بتایا وہ جاگیردار فضل دین کی حویلی کا پتہ تھا۔ یہ تو یہاں کے مشہور جاگیردار فضل دین کی حویلی کا پتہ ہے، مشتاق احمد نے کہا۔ وہاں تو کوئی میڈیکل سٹور نہیں۔ اچھا، طالوت نے اپنے اوپر حیرت طاری کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم اس پتے پر جا کر فضل دین سے ملاقات کریں گے۔ فضل دین سے تو آپ کی ملاقات جیل میں ہو سکتی ہے، مشتاق احمد نے جواب دیا۔ دراصل وہ اور اس کا ایک کارندہ مولا داد ایک قتل کے الزام میں گرفتار ہیں۔ قتل کے الزام میں؟ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کسے قتل کیا تھا؟ ایک شخص تھا فیروز، مشتاق نے کہا۔ اسے ان دونوں نے ایک سازش کے تحت قتل کر دیا اور قتل کا الزام ایک بے گناہ شخص محمد اکرم کے ساتھ ڈال کر اسے گرفتار کروا دیا۔ محمد اکرم بے گناہ تھا اور مجھے یہ بات معلوم تھی۔ میں خود ہی محمد اکرم کی بلا معاوضہ پیروی کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں نہ جانے قدرت نے کیا کرشمہ دکھایا کہ فضل دین اور مولا داد نے خود ہی پولیس کے سامنے جا کر اعتراف کر لیا کہ فیروز کے قتل میں ان کا ہاتھ ہے اور یہ کہ محمد اکرم بے گناہ ہے۔ چنانچہ محمد اکرم باعزت طور پر بری ہو گیا اور فضل دین اور مولا داد گرفتار ہیں۔ شاید ہفتے عشرے میں فضل دین کی ضمانت ہو جائے اور وہ باہر آ جائے۔ اس کے بعد آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا۔ آخر کس چیز نے ان لوگوں کو مجبور کیا کہ انہوں نے پولیس کے سامنے جا کر اپنے جرم کا خود ہی اعتراف کر لیا اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا؟ اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، مشتاق احمد نے جواب دیا۔ مختلف لوگ مختلف نوعیت کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں۔ میری اپنی ان دونوں میں سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں خواب میں کوئی ڈراتا دھمکاتا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مجرم ضمیر نے ہی انہیں سب سے زیادہ اذیت پہنچائی اور اسی کے کچوکوں سے مبتلا ہو کر وہ اعتراف جرم پر مجبور ہو گئے۔ جرم و سزا کی تاریخ میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، طالوت نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا ضمیر گناہوں کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ ایک طویل کشمکش کا شکار رہتے ہیں، بڑا عذاب جھیلتے ہیں اور بالآخر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو اصلی تعجب اسی بات پر ہے کہ فضل دین جیسے سخت اور بے حس انسان کے دل پر آخر ایسی کون سی قیامتیں ٹوٹیں کہ وہ اعتراف جرم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ درست ہے کہ پہل مولا داد نے کی تھی، جو فیروز کا اصل قاتل تھا۔ اسی نے پہلے جا کر تھانے میں فیروز کے قتل کا اعتراف کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اسی نے یہ قتل جاگیردار فضل دین کے کہنے پر کیا تھا۔ اس نے وجہ قتل بھی تفصیل سے بیان کر دی۔ وجہ قتل کیا تھی؟ میں نے انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وجہ قتل یہ تھی کہ مقتول فیروز، جو ایک غریب آدمی تھا، جاگیردار فضل دین کی بیٹی زبیدہ سے محبت کرتا تھا اور زبیدہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جاگیردار فضل دین بھلا اس بات کو کس طرح گوارا کر سکتا تھا؟
کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک ایسے معمولی آدمی کے ہاتھ میں دے دے۔ اس نے فیروز کو قتل کروا دیا، لیکن اس کی اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ فیروز کی ہلاکت کے بعد زبیدہ نے بھی خودکشی کر لی اور فضل دین نے اپنا جرم چھپانے کے لیے ایک بے گناہ محمد اکرام کو قتل کے الزام میں پھنسوا دیا۔ اوہ، ایک دردناک کہانی کا ایک دردناک انجام، طالوت نے کہا۔ پھر وہ فوراً ہی سنبھل کر بولا، تو مشتاق احمد صاحب، اب ہماری رقم کی ادائیگی کا کیا ہوگا؟ مجھے تو آپ لوگوں کی عقل پر حیرت ہے، مشتاق احمد نے ہمیں گھورتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ کس قسم کے بزنس مین ہیں؟ بغیر کسی سیکیورٹی یا ضمانت کے، بغیر کسی بینک گارنٹی کے آپ نے ایک بالکل انجان پارٹی کو مال کیسے سپلائی کر دیا؟ بس جی کیا بتائیں وکیل صاحب، دراصل ہم اتنے بیوقوف بھی نہیں جتنا کہ آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ قصہ یوں تھا کہ ہمارے کراچی کے ایک دوست نے اس نام نہاد میڈیکل سٹور کی سفارش کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس پارٹی سے بخوبی واقف ہیں، ہم مال بھیج دیں، ادائیگی کے وہ ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان کے کہنے پر مال بھجوا دیا۔ تو آپ اپنے ان دوست کو پکڑیے نا، مشتاق احمد نے کہا۔ اجی وہ تو ہمیں بتائے بغیر ہی دبئی چل دیے، میں نے کہا۔ بس تو یہ ان کی اور فضل دین کی ملی جلی سازش ہوگی، وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر گئے۔ اور دوسری بات یہ جناب کہ قاعدے اور قانون کی روح سے آپ کو یہ مقدمہ کراچی کی عدالت میں دائر کرنا چاہیے تھا اور فریق ثانی کو کراچی طلب کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے یہی کیا تھا جناب، میں نے جواب دیا۔ کراچی کی عدالت سے کئی بار سمن جاری ہوئے، لیکن ہر بار سمن واپس آ گئے کہ مذکورہ میڈیکل سٹور کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب ہم اس لیے گجرانوالہ آئے تھے کہ خود یہاں معلومات حاصل کریں اور کسی معروف وکیل سے رجوع کریں۔ ہمارے کراچی کے 2 دوستوں نے آپ کی قابلیت اور ذاتی شرافت کا بڑا ذکر کیا تھا، اسی لیے ہم سیدھے آپ ہی کے پاس چلے آئے۔ کراچی کے 2 دوستوں نے؟ مشتاق احمد نے ایک دم چونک کر پوچھا۔ مگر میرا تو کراچی میں کوئی قریبی دوست نہیں ہے، میں اپنی پوری زندگی میں صرف 2 بار کراچی گیا ہوں۔ ذرا ان دوستوں کے نام تو بتائیے۔ جناب وہ ہیں یوسف اینڈ عارف، کارپیٹ انڈسٹریز لمیٹڈ کے مالک یوسف اور عارف صاحب، میں نے کہا۔ ارے یوسف صاحب اور عارف صاحب، مشتاق احمد نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور کھڑا ہو گیا۔ آپ لوگ یوسف صاحب اور عارف صاحب کے دوست ہیں، اور کمال ہے آپ نے ابھی تک یہ بات بتائی بھی نہیں۔ مشتاق احمد نے ہم دونوں سے باری باری دوبارہ مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ یوسف صاحب اور عارف صاحب تو میرے بڑے عزیز کرم فرمائے، اور ان دونوں کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ بھلا ان کے دوست اس شہر میں آئیں تو ان کی میزبانی کرنے سے زیادہ عزت کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں جناب؟ ہم لوگ تو کہیں بھی نہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اصل میں ہمارا یہاں رکنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہم تو لاہور میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لاہور سے گجرانوالہ اس لیے آئے تھے کہ اس معاملے کے بارے میں معلومات حاصل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے؟ مشتاق احمد نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے جواب دیا، ہم تو بس جانے کا ارادہ کر کے آئے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جناب، مشتاق احمد نے کہا۔ آپ لوگ یوسف صاحب اور عارف صاحب جیسے معزز لوگوں کے دوست ہیں، کم از کم ایک رات غریب کھانے پر قیام فرمائیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مشتاق احمد صاحب، میں نے کہا۔ ہم آپ کے گھر قیام کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے، لیکن ہمارا واپس لاہور پہنچنا بے حد ضروری ہے، اس لیے ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ البتہ اتنی گزارش ضرور ہے کہ آپ ذرا ہمارے معاملے میں دلچسپی لیں اور فضل دین سے ملاقات کی کوئی صورت نکالیں۔ کم از کم ہمیں اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ مال خود فضل دین نے منگوایا تھا یا کسی دوسرے شخص نے۔ میں اس کی پوری کوشش کروں گا، مشتاق احمد نے کہا۔ لیکن کیا آپ لوگ اگر رات کو نہیں رکتے تو ایک وقت کا کھانا تو میرے گھر کھا لیجئے۔ آپ نے جس محبت اور خلوص کا مظاہرہ کیا ہے، ہم اس کے لیے آپ کے بے حد ممنون ہیں، طالوت نے کہا۔ لیکن اب آج تو ہم اجازت چاہیں گے، البتہ لاہور میں اپنا کام ختم کر کے ہم دوبارہ یہاں آئیں گے تو ضرور آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ مشتاق احمد نے بہت اصرار کیا، لیکن ہم لوگوں نے معذرت کر لی، تاہم ہم اس کی پرتکلف چائے کو نہ روک سکے، جس کا اس نے فوراً ہی دفتر میں بندوبست کروا دیا۔ خیر النساء والے واقعے کا مشتاق احمد نے ہم سے کوئی ذکر نہیں کیا، ہم نے بھی جان بوجھ کر اس سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر ہم نے اس سے رخصت لی۔ اچھا بھائی، اب کہاں کا عزم سفر ہے؟ مشتاق احمد سے رخصت ہونے کے بعد میں نے طالوت سے پوچھا۔ بھائی عزم سفر تو ظاہر ہے کہ اب علاقہ غیر کا ہے، طالوت نے کہا، لیکن ذرا گجرانوالہ کے لوگوں سے سلام دعا تو کر لیں۔ مشتاق احمد سے مل کر یہ تو معلوم ہو گیا کہ فضل دین اور مولا داد نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا اور بے گناہ محمد اکرام کی جان چھوٹ گئی۔ اب ذرا محمد اکرام سے ملاقات کر کے اس کو مزید کچھ حیرتوں سے دوچار کریں۔ ظاہر ہے کہ اول تو یہی حیرت اس کے لیے کچھ کم نہیں ہوگی کہ اتنے دنوں کے بعد فضل دین اور مولا داد نے آخر اعتراف جرم کیوں کر لیا۔ اب ذرا ہم اسے مزید حیرتوں سے دوچار کریں گے۔ کیوں بیچارے کو بالکل ہی پاگل کر کے دم لوگے؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ پاگل واگل نہیں ہوگا، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دنوں بعد جب بات پرانی ہو جائے گی تو عالم حیرت بھی ختم ہو جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ ہاں یار تم ٹھیک کہتے ہو، جب بات پرانی ہو جاتی ہے تو عالم حیرت بھی ختم ہو جاتا ہے اور صرف یادیں باقی رہ جاتی ہیں، اور پھر وقت کی گردان یادوں کے چہروں کو بھی دھندلا کر دیتی ہے۔ طالوت میرے موڈ کو سمجھ گیا، اس نے فوراً بدلتے ہوئے کہا، اچھا اب زیادہ فلسفہ نہ بگاڑو اور میری بات سنو۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ پہلے مخفی ہو کر محمد اکرام کے گھر چلتے ہیں
और उसके घर का जायज़ा लेते हैं और ख़ुद उसका भी जायज़ा लेते हैं। इसके बाद हम फ़कीरों की सूरत में ज़ाहिर होकर बाकायदा उसके घर चलेंगे। फ़कीरों की सूरत में? मैंने हैरत से कहा। लेकिन फ़कीरों की सूरत में क्यों? यार मुझे फ़कीर बनने का बड़ा शौक़ है, तालूत ने कहा। सच? बड़ा मज़ा आएगा फ़कीर बनकर। अरे मियाँ, तुम्हें क्या खाक मज़ा आएगा फ़कीर बनकर, मैंने जवाब दिया। फ़कीरी की लज्जत तो मेरे दिल से पूछो। मैंने तो तकरीबन 4 साल का अरसा नकली फ़कीरी में नहीं, असली फ़कीरी में गुजारा है, दर दर की खाक छानते हुए। उफ़ मेरे खुदा, वो भी क्या ज़माना था। 4 साल की तवील मुद्दत। अब भी मुझे जब वो वक्त याद आता है तो मैं जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ। दरगाहें, कब्रिस्तान, आस्ताने, तकिए, मज़ार, खानकाहें और लंगर, धमाल और भी बहुत कुछ। यार अपना भी जी चाहता है कि कुछ अरसा इस फ़कीरी में दुनिया में गुजारें, दरवेशी की लज्जत भी उठाएं, तालूत ने कहा। अभी तो नहीं, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है। कुछ अरसा बाद कोई प्रोग्राम बनाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ज़रूर बनाना, मैंने जवाब दिया। तुम भी ज़रा इस दुनिया के रंग देख लेना। फ़िलहाल तो अब मोहम्मद इकराम के घर चलने की तैयारी करो। हम दोनों एक मुनासिब सी जगह देखकर मख्फी हो गए और तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब हम शहर के एक दूसरे हिस्से की तरफ रवाना हो गए। ये कदीम तर्ज की गरीबों की आबादी थी। ये रहा मोहम्मद इकराम का घर। तालूत ने टूटे हुए कबाड़ों वाले खस्ताहाल मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था। हम दोनों बगैर किसी रुकावट के अंदर दाखिल हो गए। एक मुख्तसर सा कच्चा मकान था जो चंद कोठरियों और एक कदरे वसी सेन पर मुश्तमिल था। सेन में एक तरफ 2 बैल बंधे हुए थे, जिसके बाद सेन में खाली जगह बहुत मुख्तसर सी रह गई थी। एक कोने में 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। इनमें एक चारपाई पर 2 आदमी बैठे हुए थे। एक बूढ़ी औरत एक तरफ बावर्ची खाने में, जो एक छोटी सी नीची छत वाली आगे से खुली हुई जगह पर शामिल थी, हांडी भून रही थी। मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, एक शख्स दूसरे से कह रहा था, जो सीधे साधे नकूश वाला एक नौजवान था और जिसकी खस्ता हाली का इजहार उसकी जगह जगह से पैबंद लगी हुई लुंगी से हो रहा था। कुर्बान अली, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा, खस्ता हाल नौजवान ने लजाजत से आहिस्ता से कहा। तुम जानते हो कि मेरे क्या हालात रहे हैं। भला मेरी कौन सी बात तुमसे छुपी हुई है। मैं 6 माह तक जेल में रहा और इस दौरान में मेरी माँ ही घर को संभालती रही और मेरे लिए भाग दौड़ करती रही। वो तो खुदा भला करे मुश्ताक अहमद वकील का, जिन्होंने शराफत और इंसानियत के नाते मेरा केस मुफ्त लड़ा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मैं बेगुनाह हूँ। इस असना में खेत में काम कौन करता। ज़मीन सूखी पड़ी रही और बैलों की खिलाई का बोझ अलग। आखिर खुदा ने मेरी बेगुनाही साबित कर दी और मुजरिमों ने खुद ही अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। मैं वादा करता हूँ कि अगली फसल पर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। देखो भाई इकराम, बात यह है कि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, कुर्बान अली ने रूखे लहजे में कहा। तुम्हारे मसाइल अपनी जगह, मगर मेरे भी तो अपने मसाइल हैं। मैं उनके हल के लिए किसके आगे हाथ फैलाऊं। तुम्हारे पास ये मकान है, 2 बैलों की जोड़ी है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, कोई भी रास्ता निकाल लो। कुर्बान अली के लहजे में बड़ी मायनी खेजी थी। तुम क्या कहना चाहते हो कुर्बान अली, मोहम्मद इकराम ने परेशान होकर कहा। भाई इसमें परेशान होने की क्या बात है, कुर्बान अली ने कहा। तुम अपने 2 बैलों में से एक बैल बेच दो, मेरे कर्ज की रकम पूरी हो जाएगी। अगली फसल पर तुम दूसरा बैल खरीद सकते हो। तुम्हारा काम तो एक ही बैल से चल जाएगा ना। कौन सी लंबी चौड़ी ज़मीन है तुम्हारी। और मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें यहाँ कोई ग्राहक ना मिले तो ये समझ लो कि मैंने खरीद लिया, कर्जा ख़त्म। गोया तुम अपने कर्जे के एवज़ मेरा बैल ले जाना चाहते हो, मोहम्मद इकराम ने सख्त अफसरदा होकर कहा। यह बात तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा बैल ज़बरदस्ती खोल कर ले जाऊँगा, कुर्बान अली ने कहा। मैं तो तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूँ। अलबत्ता यह है कि तुम अगर रकम का बंदोबस्त ना कर सके तो फिर खुद ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो तुम्हारी मुश्किल आसान कर देना चाहता हूँ। ऐसा मत करो कुर्बान भाई, मोहम्मद इकराम ने खुशामदाना लहजे में कहा। सवाल इसका नहीं कि मेरा काम एक बैल से चल जाएगा या नहीं। असल बात यह है कि ये दोनों बैल मुझे बेहद अजीज़ हैं और मुझसे ज़्यादा मेरी माँ को अजीज़ हैं। ये मेरे वालिद मरहूम के चहीते बैल हैं। उन्होंने इनको बचपन से पाला था। इन दोनों बैलों ने इसी घर के इसी सेन में जन्म लिया था। यूँ समझ लो कि ये दोनों बैल जैसे हमारे घर के अफराद की हैसियत रखते हैं। हम इन दोनों में से किसी एक को भी अपने से जुदा करने का तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर ये भी तो देखो कि इन दोनों में से किसी एक की कीमत भी 5-6 हज़ार रुपये से कम नहीं है, जबकि तुम्हारे कर्ज की रकम सिर्फ 3,000 रुपये बनती है। मैंने बहरहाल तुम्हें एक रास्ता दिखाया है, कुर्बान अली ने उठते हुए कहा। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की और मोहलत दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा मोहलत देना मेरे बस की बात नहीं। मुझे रकम की ज़रूरत है और तुम जिस तरह भी बन पड़े 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका बंदोबस्त कर डालो। मेरे लिए 1 हफ्ते के अंदर इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल है भाई कुर्बान अली, मोहम्मद इकराम ने कहा। तुम खुद ही सोचो, मैं 1 हफ्ते में रकम कहाँ से फराम करूँगा। ये तुम्हारा मसला है, कुर्बान अली ने उसी लहजे में जवाब दिया। जब तक तुम जेल में थे मैंने तुम्हारी माँ से एक दफ़ा भी रकम का मुतालबा नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो खुद परेशान है। लेकिन अब जबकि तुम बाइज़्ज़त तौर पर बरी होकर बाहर आ गए हो तो तुम्हें रकम बहरहाल अदा करनी होगी।
میں نے تمہیں راستے بھی بتا دیے، ان پر عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے، خدا حافظ۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی قربان علی کھلے ہوئے ٹوٹے کباڑوں سے باہر نکل گیا۔ محمد اکرام اسی طرح حیران و پریشان چارپائی پر بیٹھا رہا۔ وہ سخت ملول اور غمگین نظر آ رہا تھا۔ اس نے آنگن میں بندھے ہوئے بیلوں کی جوڑی کی طرف دیکھا اور بڑی دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ اس اثنا میں محمد اکرام کی ماں جو باورچی خانے میں تھی وہاں سے نکل کر آئی اور محمد اکرام کے قریب آ کر بولی، کیا بات ہے پتر؟ قربان علی کیا کہتا تھا؟ قربان علی اور اکرام کے درمیان تمام گفتگو پنجابی زبان میں ہوئی تھی، اور اب ماں بیٹے کے درمیان بھی پنجابی میں ہی گفتگو ہو رہی تھی، جس کا سمجھنا میرے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ ماں جی، وہ کہہ رہا تھا کہ یا تو ایک ہفتے کے اندر اندر میری رقم ادا کر دو، ورنہ ایک بیل میرے حوالے کر دو۔ نہیں پتر نہیں، عورت نے ایک دم گھبرا کر کہا، ہم ان بیلوں کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے، انہیں تمہارے باپ نے بڑی چاہت کے ساتھ پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے ماں جی، مگر اب اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا ہے؟ اکرام نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ اس نے مجھے ایک ہفتے کی مہلت دی ہے، اگر میں ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی رقم ادا نہ کر سکا تو وہ بیل لے جائے گا، میں اسے روک بھی کیسے سکتا ہوں؟ میرے لیے ایک ہفتے میں اتنی رقم کا بندوبست کرنا ناممکن ہے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا پتر، بڑی بی نے کہا۔ میرے لیے ایک آخری صورت باقی رہ جاتی ہے۔ میرے پاس کچھ تھوڑا بہت زیور ہے جو میں نے اپنی بہو کے لیے رکھا تھا، سوچا تھا جب تیری شادی ہو جائے گی تو تیری دلہن کو دے دوں گی، لیکن اب اگر خدا نے کبھی اچھے دن دکھائے تو اور زیور بنوا لیں گے۔ کل تو صرافہ بازار چلا جانا اور اس زیور کو بیچ دینا، میرا خیال ہے 4,000 روپے تو مل ہی جائیں گے۔ نہیں ماں جی، محمد اکرام نے کہا، جوان بیٹے ماں کے زیور نہیں بیچا کرتے، میں ایک بیل بیچ دوں گا، تمہارے زیور کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ماں بیٹے میں کافی دیر بحث ہوتی رہی۔ ماں کا اصرار تھا کہ اس کا زیور فروخت کر دیا جائے، لیکن محمد اکرام کا کہنا تھا کہ ایک بیل بیچ دیا جائے۔ بالآخر اپنی ماں کے اصرار کے آگے محمد اکرام کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی صرافہ بازار جاؤں گا، محمد اکرام نے کہا۔ اگر تمہارا حکم یہی ہے تو یہی صحیح۔ طالوت نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور ہم دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ ایک سنسان سی جگہ پہنچ کر ہم لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس وقت ہم اپنے اصلی حلیوں میں تھے۔ یار، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا کہ ہم محمد اکرام کے گھر پہنچ گئے، وہ بیچارہ تو واقعی سخت مشکل میں گرفتار ہے۔ واقعی بہت اچھا ہوا، طالوت نے جواب دیا۔ ہم این موقع پر پہنچے ہیں، ورنہ اس بیچارے کو تو پتہ نہیں کیا حشر ہو جاتا۔ اب اس کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ اس وقت شام کے کوئی 6 بجے ہوں گے، گرمیوں کے دن تھے اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، اچھا خاصا اجالا تھا۔ ہم دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہم نے دور سے محمد اکرام کو اس طرف آتے دیکھا جدھر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ محمد اکرام ادھر ہی آ رہا ہے، طالوت نے بھی اسے دیکھ لیا۔ چلو مخفی ہو کر اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں مخفی ہو گئے۔ محمد اکرام ہمارے پاس سے گزرتا ہوا آگے چلا گیا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کافی آگے جا کر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا جس کے نیچے اچھا خاصا اندھیرا اور ٹھنڈک تھی۔ یہ جگہ بالکل ویران تھی، قریب کوئی کھیت وغیرہ بھی نہیں تھا۔ محمد اکرام درختوں کے اس جھنڈ میں پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، یوں لگتا تھا کہ وہ کسی کو تلاش کر رہا ہے، لیکن دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ آخر وہ بڑے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہم نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن ہمیں کوئی آتا جاتا دکھائی نہ دیا، لیکن محمد اکرام کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہے۔ اس کے انتظار میں ہم بھی شریک ہو گئے۔ ذرا دیر بعد ہمیں دور سے ایک شبیہ اس طرف آتی دکھائی دی۔ ہمارے ساتھی محمد اکرام نے بھی اس سے شبیہ کو دیکھ لیا اور وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ تب اس کے غمگین چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آنے والی شبیہ کسی عورت کی تھی۔ قریب آنے پر ہم نے دیکھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے خد و خال اوسط درجے کے تھے، لیکن رنگ بہت صاف تھا۔ بحیثیت مجموعی اسے صرف قبول صورت کہا جا سکتا تھا۔ وہ نہایت معمولی درجے کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ محمد اکرام اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر مسکراہٹ کے پھول بکھیرتے ہوئے لڑکی کا خیر مقدم کیا۔ مجھے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، لڑکی نے کہا۔ کوئی خاص نہیں سروت، محمد اکرام نے جواب دیا۔ میں ابھی ذرا دیر پہلے آیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اکرام میں کہ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے اب تک یوں لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، سروت نے کہا۔ بھلا کوئی سوچ سکتا تھا کہ تم اتنی آسانی سے بری ہو کر گھر آ جاؤ گے اور تمہاری بے گناہی اتنی آسانی سے ثابت ہو جائے گی؟ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں سروت، محمد اکرام نے کہا۔ میں خود بھی کبھی یہ بات نہیں سوچ سکتا تھا کہ فضل دین اور مولا داد اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی تمہارے لیے، سروت نے محبت بھری نظروں سے محمد اکرام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہر نماز کے بعد میں کتنی دیر تک تمہارے لیے اللہ میاں سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی رہی کہ وہ تمہاری مشکل آسان کر دے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ تھا۔ دیکھو آخر اس نے میری سن ہی لی، تم باہر آ گئے اور میں ساری زندگی آنسو بہانے سے بچ گئی۔ ہاں سروتے، اکرام نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ تم زندگی بھر آنسو بہانے سے تو بچ گئی، یہ واقعی خوشی کی بات ہے۔ اگر مجھے عمر قید کی سزا ہو جاتی تو؟ اکرام نے پوچھا۔ تو میں تمہارے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی، لیکن کسی اور جگہ شادی نہ کرتی۔
سروت نے پرعزم لہجے میں کہا، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا سروتے، جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ تمہارا بابا تمہیں مجبور کرتا۔ نہیں اکرامے، میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم کتنی اچھی ہو سروتے، اکرام نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ تمہیں کچھ بھی تو نہ دے سکوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے سروت کو وہ ساری باتیں بتائیں جو آج شام کو ہوئی تھیں۔ اکرامے، سروت نے آہستہ سے کہا، میں نے محبت زیور سے نہیں انسان سے کی ہے۔ تم زیور کے بغیر بھی میرے لیے وہی ہو جو پہلے تھے۔ میرا زیور تو تم ہو۔ جب تم سلامت ہو تو مجھے زیور کی کیا ضرورت ہے؟ ماں جی کا کہنا ٹھیک ہے، بیل مت بیچنا۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد سروت رخصت ہو گئی۔ اب چراغ جلنے میں زیادہ دیر نہیں رہی۔ اس نے کہا، بابا مجھے ڈھونڈنا شروع کر دے گا، اب چلتی ہوں۔ پھر ماں جی کو کب بھیجوں تمہارے بابا کے پاس؟ اکرام نے شرارت بھری نظروں سے سروت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسی جلدی نہیں پڑی، سروت نے ٹھلا کر جواب دیا اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اکرام بھی مسکراتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیجیے جناب، ان دونوں کے جانے کے بعد طالوت نے مجھ سے کہا، یہ چکر بھی موجود ہے۔ ایک طرف تو بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے اور دوسری طرف موصوف معاشقہ بھی فرما رہے ہیں۔ جی، معاشقے کا قرض سے کوئی تعلق نہیں، قرض اپنی جگہ اور معاشقہ اپنی جگہ۔ کیا قرض داروں کو عشق کرنے کا کوئی حق نہیں؟ نہیں صاحب، کریں، ضرور کریں، طالوت نے ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ تم انسان تو عشق کی خاطر نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہو، اپنی جانوں تک پر کھیل جاتے ہو، بھلا چھوٹے موٹے مسائل کس گنتی میں شمار ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ بہرحال اب یہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک آدھ دن یہاں رکنا ہی پڑے گا۔ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی، طالوت نے خوش ہو کر کہا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ۔ میں تو تیار ہوں، میں نے کہا۔ باقی جو اور تیاریاں کروانی ہیں وہ تم کروا دو، ابھی لو، طالوت نے کہا اور وہ تیاریوں میں لگ گیا۔ چند ہی منٹوں میں اس جگہ جہاں ہم کھڑے تھے دو قلندر کھڑے نظر آ رہے تھے، درویش فاقہ مست۔ دونوں کے جسموں پر پھٹی پرانی بدرنگ اور بدوضع کفنیاں تھیں۔ سر اور داڑھی مونچھوں کے کھچڑی بال بے تحاشا بڑے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے۔ دونوں کی گردنوں میں ایک ایک بڑا سا جھولا پڑا ہوا تھا، ہاتھوں میں ٹیڑھے میڑے سے عصا تھے، پیروں میں بھاری بھاری اور بھدی وضع کے پرانے جوتے۔ غرض یہ کہ ہم دونوں بالکل ہی فقیرانے فاقہ مست نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے ساختہ دونوں کو ہنسی آ گئی۔ عجیب و غریب حیت تھی ہماری۔ طالوت نے میرے چہرے کی تبدیلی کے لیے حسب معمول ماسک کا سہارا لیا۔ ہاں بھائی مردان شاہ، طالوت نے مجھ سے کہا، تمہیں اپنا نیا نام اور حلیہ پسند آیا؟ بہت پسند آیا، میں نے جواب دیا۔ اور تم نے اپنے لیے کون سا نام تجویز کیا؟ میرا خیال ہے فیضان شاہ ٹھیک رہے گا، طالوت نے کہا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ بالکل مناسب نام ہے، میں نے جواب دیا۔ مردان شاہ اور فیضان شاہ، بھائی بہت خوب۔ تو پھر اب چلو، طالوت نے کہا، چلتے ہیں مانگنے، کھانے اور شب بسری کے لیے جگہ طلب کرنے۔ ظاہر ہے کہ ہماری منزل تو محمد اکرام کا گھر ہی ہے، میں نے طالوت سے پوچھا۔ اسی کے لیے تو یہ سارا سوانگ رچانا پڑے، طالوت نے کہا، اور ہم دونوں چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اکرام کے شکستہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ حق اللہ، حق مولا، طالوت نے بڑے ڈراؤنے انداز میں صدا لگائی۔ روٹی دے قلندروں کو، اللہ تیری مشکل آسان کرے گا۔ اور اس کے ساتھ اس نے زور زور سے اپنا ڈنڈا دروازے پر مارا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ آواز سن کر اکرام دروازے سے باہر نکلا۔ اس نے ہم دونوں کی شکلیں دیکھ کر کسی خوشگوار رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کیا بات ہے بابا جی؟ ملنگ ہے بابا، ملنگ، درویش، فقیر، روٹی کھلا دے اور رات کو پڑا رہنے کی جگہ دے دے، خدا تیری ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ مگر بابا جی، ہم لوگ تو بہت غریب ہیں، خود اپنے ہی لیے روٹی کا بندوبست مشکل سے کر پاتے ہیں۔ اس وقت دو آدمیوں کی روٹی کہاں سے کھلائیں گے؟ تم کوئی اور گھر دیکھ لو۔ نہیں بچہ، نہیں، طالوت نے کڑک کر کہا، ہمیں روٹی تیرے ہی گھر سے کھانی ہے، کسی دوسرے کے گھر سے نہیں، اور رات کو سوئیں گے بھی یہیں۔ ابھی محمد اکرام کوئی جواب بھی نہیں دے پایا تھا کہ اس کی ماں اندر سے نکل کر دروازے کے قریب آ گئی۔ کون ہے اکرامے؟ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اور کھلے ہوئے دروازے سے باہر دیکھنے لگی جہاں دو فقیر کھڑے ہوئے تھے۔ بہن جی، ہم ملنگ لوگ ہیں، اس دفعہ طالوت سے پہلے میں بول اٹھا، بڑے دور سے آئے ہیں، تمہارا ہی گھر پہلے پڑتا تھا، اللہ کے نام روٹی کھلا دو اور رات کو سونے کے لیے جگہ دے دو۔ بابا جی، میں تم لوگوں کے لیے روٹی کا تو کسی نہ کسی طرح بندوبست کر دوں گی، اکرام کی ماں نے کہا، لیکن ہمارے گھر میں مہمان کو ٹھہرانے کی کوئی سہولت موجود نہیں، نہ تو ہمارے پاس بستر ہے اور نہ ہی چارپائیاں، تم لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ نہیں جی، فقیر لوگ تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے، میں نے ایک شان بے نیازی کے ساتھ کہا۔ اگر تم اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتی تو کوئی بات نہیں، ہم سامنے والے میدان میں ڈیرا جما لیں گے۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ملنگ بادشاہ، اکرام کی ماں نے کہا۔ اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے گھر میں قیام کر سکتے ہو، لیکن جو تکلیف تمہیں ہوگی اس کے لیے ہمیں معاف کر دینا۔ اکرام کی ماں نے ہمیں اندر بلا لیا۔ ہم دونوں چارپائی کی بجائے زمین پر بیٹھ گئے۔ اکرام اور اس کی والدہ کے بہت زیادہ اصرار کرنے کے باوجود ہم نے چارپائی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور اپنے اپنے جھولے اور ڈنڈے سامنے رکھ کر زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ ہم دونوں اس بات کو صاف طور پر محسوس کر رہے تھے
کہ محمد اکرام نے ہم لوگوں کی گھر میں آمد اور قیام شب کو پسند نہیں کیا ہے۔ تاہم اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور ہمارے پاس بیٹھ کر ہم سے بولا، کہاں سے آ رہے ہو تم لوگ، ملنگ بادشاہ ہو؟ ملنگوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، ان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، طالوت نے گول مول جواب دیا۔ بس جب جی چاہا چل پڑے، جہاں جی چاہا ٹھہر گئے۔ بچہ، اگر تجھے ہمارا رکنا پسند نہیں ہے تو اپنا دل میلا نہ کر، ہم ابھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے ملنگ بادشاہ، اکرام نے اوپری دل سے کہا، لیکن مروتاً اسے خاموش رہنا پڑا۔ اب پوری طرح رات ہو چکی تھی۔ اکرام کے گھر میں بجلی نہیں تھی، ایک معمولی سی لالٹین روشن تھی۔ اسی کی روشنی میں اکرام کی ماں باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ باہر صحن میں صرف نیم تاریکی تھی۔ حق اللہ، حق مولا! طالوت نے بیٹھے بیٹھے اچانک زور سے ایک نعرہ بلند کیا اور میری طرف دیکھا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ میں نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے سزا لگائی، مولا مدد مشکل کشا۔ میرا نعرہ مستانہ بھی بڑا زوردار تھا۔ چند ہی منٹ کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی اور ساتھ ہی آواز لگائی، اکرام میں کون ہے؟ اکرام نے پوچھا، جو بیزار سا ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں ہوں، یعقوب، باہر سے آواز آئی۔ تو اندر آ جاؤ نا یعقوب، اکرام نے کہا۔ باہر سے کیوں آوازیں دے رہے ہو؟ تمہارے ہاں شاید مہمان آئے ہوئے ہیں، یعقوب نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کے نعروں کی آواز سنی تھی، اس لیے میں آیا ہوں کہ دیکھوں تو صحیح کہ ہمارے برابر والے گھر میں کون بزرگ لوگ آئے ہیں۔ کوئی ملنگ لوگ ہیں، اکرام نے خشک لہجے میں کہا۔ روٹی کھائیں گے اور رات کو یہیں رہیں گے، ماں نے انہیں روک لیا ہے۔ یعقوب اکرام کو ایک طرف لے گیا اور دونوں آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ کیا چکر ہے؟ میں نے طالوت سے پوچھا۔ یعقوب اسے کہہ رہا ہے کہ معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں، ہو سکتا ہے فقیروں کے بھیس میں کوئی چور ڈاکو ہو اور رات کو بیل ہی کھول کر لے جائیں۔ وہ اکرام کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ہمیں کھانا کھلانے کے بعد چلتا کر دے۔ یعقوب اور اکرام آپس میں سرگوشیاں کرنے کے بعد باورچی خانے کی طرف چلے گئے، جہاں اکرام کی ماں کھانا تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوالی نگاہوں سے طالوت کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بڑی بی کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں رات کو گھر میں رہنے کی اجازت نہ دے۔ نہ جانے ہم فقیروں کے بھیس میں کون لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جرام پیشہ افراد ہوں اور چور چکاری ہمارا دھندا ہو۔ بڑی بی کی سمجھ میں بھی بات آ گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد معذرت کر لیں گی۔ یعقوب کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر میں 2 فالتو چارپائیاں ہیں، وہ سامنے والے میدان میں ڈال دے گا اور ہم سے کہا جائے گا کہ ہم گھر کے سین میں سونے کی بجائے گھر کے سامنے میدان میں سو جائیں۔ آج کل کے دیہاتی بھی بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، میں نے کہا۔ تیزی سے سکڑتی اور سمٹتی ہوئی دنیا نے انہیں بھی کافی باشعور اور سمجھدار بنا دیا ہے، ورنہ ایک زمانہ وہ تھا کہ کسی درویش یا ملنگ کی آمد کو گاؤں میں باعث برکت سمجھا جاتا تھا۔ ہاں بھائی، تم انسانوں کی دنیا میں تو حیران ابھرتی ہوئی تبدیلیاں ہیں، طالوت نے کہا۔ اس اثنا میں یعقوب اور اکرام باورچی خانے کی طرف سے واپس ہمارے پاس آئے۔ حق اللہ، حق باہو! میں نے انہیں دیکھتے یہ خوفناک نعرہ بلند کیا اور اپنے ڈنڈے کو زور سے زمین پر پٹکا۔ ہم جانتے ہیں بچہ، طالوت نے اٹھتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو شاید ہماری وجہ سے کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کوئی اور گھر ڈھونڈ لیں گے۔ طالوت کے ساتھ ہی میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اکرام کو اپنے خشک اور غیر مہمان نواز رویے کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی شاید کچھ ندامت بھی۔ نہیں بابا جی، اس نے نرم لہجے میں کہا، آرام سے بیٹھو، میری ماں روٹی پکا رہی ہے، کھانا کھا لو۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بات نہیں ہے بچہ، طالوت نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تمہارے گھر میں اگر ہمارے سونے کی جگہ نہیں ہے تو ہم باہر میدان میں سو جائیں گے۔ طالوت نے اکرام کی مشکل آسان کر دی۔ میں تمہارے لیے چارپائیاں لے آؤں گا، یعقوب پہلی بار ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ تکلیف نہ کر بچہ، میں نے آنکھیں نکال کر یعقوب کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے لیے کیا زمین، کیا چارپائی، کیا شاہی تخت، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں۔ رہے نام اللہ کا، اللہ، بس باقی ہوس یاہو! میں نے نعرہ مستانہ بلند کیا۔ نہیں بابا جی، جب چارپائیاں موجود ہیں تو پھر تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یعقوب نے کہا۔ میں ایک چارپائی کے ادوائن کس دوں، وہ ذرا ڈھیلی ہو گئی ہے، پھر دونوں چارپائیاں باہر بچھا دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر یعقوب وہاں سے چلا گیا اور اکرام ہمارے پاس اکیلا رہ گیا۔ تم لوگوں کے نام کیا ہیں بابا جی؟ اکرام نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فقیروں کے کوئی نام ہوتے ہیں، نہ پتہ نہ نشان، طالوت نے گہرے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیا۔ فقیر تو بس فقیر ہوتا ہے اور اس کی پہچان فقیر ہی ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم دونوں کی الگ شناخت کے لیے تم مجھے فیضان شاہ اور میرے ساتھی کو مردان شاہ کہہ سکتے ہو۔ فیضان شاہ اور مردان شاہ، اکرام نے آہستہ آہستہ دونوں نام دہرائے، گویا انہیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں بچہ، میں نے کڑکدار لہجے میں کہا، ہم لوگوں کو فقیری دنیا میں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قربان علی کیا کہتا تھا؟ اچانک طالوت نے آہستہ سے اکرام سے پوچھا اور اکرام کو جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ کیا کہا بابا فیضان شاہ؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ قربان علی؟ تم قربان علی کو جانتے ہو؟ کیسے جانتے ہو؟ اکرام کی زبان جیسے لڑکھڑانے لگی۔ ہم نے اسے نہیں دیکھا، طالوت نے جواب دیا، مگر ہم تمہاری مشکل سے واقف ہیں محمد اکرام۔ ارے بابا جی! اکرام نے اٹھ کر ایک دم طالوت کے پیر پکڑ لیے۔
तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। कौन हो तुम? अपने बारे में कुछ बताओ। तुम तो वाकई कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग लगते हो। मगर याकूब तो हमें चोर और उठाईगीर समझता है, इसलिए उसने तुम्हें मना कर दिया कि हमें अपने घर में सोने की जगह न देना। और फिर तुम दोनों ने अपनी माँ को बात समझा दी और उसे भी राजी कर लिया। मुआफ़ी मुआफ़ी बाबा जी, मुआफ़ी। इकराम बेख्तियार होकर अपना सर तालूत के कदमों से रगड़ने लगा। तुम्हें तो सारी बातें पता हैं, तुम वाकई बहुत बड़े दरवेश हो। मुझे माफ़ कर दो बाबा फैज़ान शाह और बाबा मर्दान शाह, तुम भी। मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तालूत ने जल्दी से उसका सर अपने कदमों से उठा दिया और पैरों को पीछे समेट लिया। यह गुनाह है मोहम्मद इकराम, बहुत बड़ा गुनाह, तालूत ने कहा। इंसान के सर को सिर्फ खुदा के सामने झुकना चाहिए। हम लोग भी तुम्हारी तरह खुदा के हकीर और नाचीज़ बंदे हैं। बाबा जी, शाह जी, इकराम ने अब मेरे पैरों को हाथ लगाते हुए कहा। तुम खफा ना होना, खुदा के लिए मुझसे खफा ना होना। मुझे भला क्या मालूम था कि तुम लोग वाकई इतने पाए के बुजुर्ग हो। देखो ना शाह जी, आजकल फ़कीरों के भेष में भी कैसे कैसे खराब लोग घूमते फिरते हैं। तुम ठीक कहते हो मोहम्मद इकराम, मैंने भारी आवाज़ में जवाब दिया। तुम्हारा कसूर नहीं है। बहुत से लोगों ने दरवेशों का नाम बदनाम करके रख दिया है। तुम्हारी तशवीश अपनी जगह पर बजा थी। इतने में याकूब दोबारा वापस आ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, वो आकर हमारे बराबर ज़मीन पर बैठ गया। मैंने चारपाइयों का बंदोबस्त कर दिया है बाबा जी, उसने सर्द लहजे में हम लोगों से कहा। रोटी खाकर बाहर आ जाना और आराम से सो जाना। नहीं याकूब, मोहम्मद इकराम ने जल्दी से कहा। शाह जी अंदर ही सोएंगे, मैं और माँ जी ज़मीन पर सो जाएंगे और दोनों चारपाइयों पर ये लोग सोएंगे। याकूब इकराम के रवैये में रूनमा होने वाली इस अचानक तब्दीली पर सख्त हैरान हुआ और खामोशी से इकराम की तरफ देखने लगा। नहीं बच्चा, तालूत ने पुरजोर लहजे में कहा, हम लोग बाहर ही सोएंगे। हमारे लिए अंदर और बाहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है। अभी मोहम्मद इकराम कोई जवाब नहीं दे पाया था कि उसकी माँ एक पुराने से थाल में खाना ले आई। ताम चीनी की चंद किनारे झड़ी प्लेटें थीं जिनमें कोई सब्जी थी और साथ में रोटियों का ढेर। इसके अलावा एक एल्यूमिनियम की टेढ़े मेढ़े किनारों वाली छोटी सी प्लेट में चटनी थी। इकराम की माँ ने खाना हम लोगों के सामने रख दिया और इकराम से बोली, तुम भी खा लो। हाँ माँ जी, इकराम ने जल्दी से जवाब दिया। मैं भी खाऊंगा और तुम भी यहीं आ जाओ, लेकिन नहीं, यहाँ ज़मीन पर नहीं। खाना चारपाई पर रखो। और माँ के जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसने खाने का थाल उठाकर चारपाई पर रख दिया और हम लोगों से मुखातिब होकर बोला, आओ शाह जी, चारपाई पर बैठकर आराम से खाना खाओ। हम लोगों ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से उठकर चारपाई पर आ गए। हम दोनों एक तरफ बैठे थे और इकराम और उसकी माँ दूसरी तरफ। आ जाओ याकूब, तुम भी खा लो, इकराम ने कहा। नहीं, मैं खा चुका हूँ, याकूब ने जवाब दिया। तुम लोग खा लो। और वह बराबर वाली चारपाई पर बैठ गया। बिस्मिल्लाह करें शाह जी, इकराम ने कहा। हम गरीब लोग हैं, आपके लिए मुर्गी और कौरमे वगैरह का तो बंदोबस्त नहीं कर सके। बस जो रूखी सूखी खुद खाते हैं वही आपके सामने पेश कर दिया, मुर्गी और कौरमा। अचानक तालूत ने मोहम्मद इकराम की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम मुर्गी और कौरमा खाना चाहते हो? तालूत के सवाल ने सिर्फ इकराम को ही नहीं बल्कि उसकी माँ और याकूब को भी तजब्जुब में डाल दिया। वो लोग हैरत से तालूत को देखने लगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा शाह जी, इकराम ने कहा। हमारे घर में तो लौकी की तरकारी पकी है और वही हम लोगों के सामने है। मुर्गी और कौरमा तो यहाँ कहीं नहीं। नहीं है तो आ जाएगा, तालूत ने एक शान बेनियाजी के साथ कहा। तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या क्या खाना चाहते हो। तुम भी बताओ बहन जी। मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। इकराम की माँ खांसी घबरा गई। बस जो मेरे घर में पका है मैं वही खाऊंगी। नहीं बहन जी, आज हम तुम्हारी दावत करते हैं, तालूत ने कहा। आज हम फ़कीरों को खिदमत का मौका दो। और तालूत ने उन लोगों को दिखाने के लिए आंखें बंद कर लीं। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक दूसरी चारपाई जिस पर याकूब तनहा बैठा हुआ था जैसे एक वसी दस्तरख्वान में तब्दील हो गई। सारा घर लजीज खानों की खुशबुओं से महक उठा। याकूब के मुंह से हैरत के आलम में एक आवाज़ निकली और वह चारपाई से उठकर खड़ा हो गया। उसके सामने चारपाई पर तरह तरह के खानों का ढेर लगा हुआ था। भुनी हुई मुर्गी, बिरयानी, कौरमा, शामी कबाब, ताफ्तान, फीरनी और ना जाने क्या क्या। इकराम और उसकी माँ की हलक से जैसे घुटी घुटी चीखें निकल गईं। उन तीनों की आंखों की पुतलियां फैल गईं। खाओ बहन जी, खाओ, मैंने कहा। इकराम खाओ और तुम भी खा लो याकूब, खाना बहुत है, अगर कम होगा तो और आ जाएगा। और तब इकराम, याकूब और इकराम की माँ तीनों बारी बारी हमारे हाथ चूमने लगे। उनके हलक से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। तुम लोग शाह जी, तुम लोग। याकूब का सारा जिस्म जैसे कांप रहा था। मैंने तुम्हारे साथ गुस्ताखी की, मुझे मुआफ़ी दो शाह जी, मुझे मुआफ़ी दो। मुआफ़ी की कोई बात नहीं है याकूब, मैंने कहा। तुमने इकराम को सही मशवरा दिया था, आंख बंद करके हर शख्स पर एतमाद नहीं कर लेना चाहिए। शाह जी, इकराम की माँ उससे आगे साफ तौर पर कुछ न कह सकी। खाओ जी, खाना खाओ, तालूत ने उन तीनों से कहा। सारी बातों को भूल जाओ और खाना खाओ। चीनी के निहायत नफीस, पाकीज़ा और साफ़ सुथरे बर्तनों में खानों का ढेर लगा हुआ था। कीमती प्लेटें, चमचे और प्याले खाने के लिए मौजूद थे। वो तीनों तस्वीरें हैरत बने हुए इस साजो सामान को देख रहे थे। बिस्मिल्लाह करो बहन जी,
یہ سب کچھ تم تینوں کے لیے ہے، تالوت نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اکرام کے گھر کی روٹی میں سے نوالا توڑ کر لوکی کی ترکاری کی رکابی میں ڈالا۔ میں نے بھی تالوت کی تقلید کی۔ ارے شاہ جی یہ کیا کر رہے ہو؟ اکرام کی ماں نے حیران ہو کر کہا۔ ٹھیک کر رہے ہیں بہن جی، میں نے جواب دیا۔ ہم تو فقیر لوگ ہیں، یہ نعمتیں تم لوگوں کے لیے ہیں۔ ان تینوں نے بہت اصرار کیا لیکن ہم دونوں لوکی کی ترکاری اور روٹی کھاتے رہے، اور ہمارے بار بار کہنے پر ان لوگوں نے وہ کھانے کھانا شروع کر دیے جو تالوت نے منگوائے تھے۔ یعقوب بھی، جس نے کہا تھا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے، کھانے میں شریک ہو گیا۔ وہ تینوں ہماری موجودگی کے باعث بہت سنبھل کر کھا رہے تھے، لیکن میں اور تالوت جان بوجھ کر ان کی طرف سے غافل ہو گئے۔ ہم نے اپنی ساری توجہ اپنے کھانے پر مبذول رکھی۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اطمینان سے کھا سکیں۔ آخر ان لوگوں نے کھانا ختم کر لیا، لیکن اس کے باوجود بہت سا کھانا بچا ہوا تھا۔ شاہ جی، اکرام کی ماں نے ہمارے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اس بچے ہوئے کھانے کا کیا کریں، اور اس چینی کے برتنوں کا؟ جو جی چاہے کرو بہن جی، تالوت نے بے نیازی کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سب تم لوگوں کا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے لذیذ اور عمدہ کھانے نہیں کھائے جیسے اس بار کھانے کو ملے ہیں شاہ جی، اکرام نے کہا۔ اور یہ سب آپ کی کرامات ہیں شاہ جی۔ ہم لوگ واقعی بڑے نصیبوں والے ہیں کہ تم نے ہمارے گھر قیام کیا۔ بستی میں اور بھی بہت سے گھر تھے، تم کہیں بھی جا سکتے تھے، مگر خدا کی قدرت کہ اس نے تم کو ہمارے گھر بھیجا۔ شاہ جی اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر والوں کو بلا لوں اور انہیں یہ تبرک کھلا دوں؟ یعقوب نے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں اکرام کے گھر کے بازو والے گھر میں رہتا ہوں، اور اکرام میرے لیے چھوٹے بھائی کی طرح ہے۔ میری ماں بھی اکرام کی ماں کو چھوٹی بہن سمجھتی ہے۔ بلا لو بچہ بلا لو، ہم نے کب منع کیا ہے؟ تالوت نے ایلومینیم کے ٹیڑے میرے گلاس میں سے پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اور تالوت کی اجازت پاتے ہی یعقوب تیر کی طرح اٹھ کر بھاگا۔ یعقوب کے جاتے ہی تالوت نے اکرام اور اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، قرضے کا کاغذ کس کے پاس ہے؟ کون سا کاغذ شاہ جی؟ اکرام کی ماں نے ایک دم چونک کر پوچھا، لیکن اکرام نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ قربان علی کے قرضے کا کاغذ بہن جی، تالوت نے بڑے سکون کے ساتھ کہا۔ تو شاہ جی تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ اکرام نے تمہیں بتایا؟ اکرام کی ماں نے پوچھا۔ نہیں ماں جی، اکرام جلدی سے بولا، میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس بات کو چھوڑو بہن جی، تالوت نے کہا، میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب دو۔ وہ کاغذ قربان علی ہی کے پاس ہے شاہ جی، اکرام نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کل قربان علی کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ کاغذ لے کر آئے اور اپنی رقم لے جائے، تالوت نے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ جی؟ اکرام کی ماں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کافی بڑی رقم ہے، کوئی 3000 روپے کے قریب، مگر ہم نے اس کی ادائیگی کا طریقہ سوچ لیا ہے۔ تم نے جو طریقہ سوچا اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تالوت نے کہا۔ تمہارے زیورات تمہاری خاندانی نشانی ہے، انہیں سنبھال کر رکھو، اور اکرام کی بیوی جب آئے تو اسے دے دینا۔ اوہ شاہ جی، شاہ جی، اکرام کی ماں نے ایک دم تالوت کے پیر پکڑ لیے۔ تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے، تمہیں سب معلوم ہے، تم سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بس کل قربان علی کو بلوا لینا، تالوت نے بات دہرائی، اور جیسے اس کی بات ختم ہوئی گھر کے کھلے ہوئے دروازے میں سے یعقوب کا چہرہ نمودار ہوا۔ لیکن وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک ضعیف عورت تھی جس کی عمر اکرام کی ماں کی عمر سے زیادہ تھی، اور 18-20 سال کی ایک سانولی سی لڑکی تھی، اور ایک اس سے ذرا چھوٹا نوجوان تھا۔ یہ میری ماں ہے شاہ جی، یعقوب نے ضعیف عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ میری چھوٹی بہن سلمہ، اور سلمہ سے چھوٹا بھائی محبوب۔ یہ سب کے سب آپ کی کرامات کا حال سن کر حیران رہ گئے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے باری باری ہم دونوں کے ہاتھ چومے اور چارپائی کی بجائے نیچے فرش پر بیٹھ گئے اور چارپائی کی پٹی پکڑ لی۔ جاؤ کھانا کھا لو، تالوت نے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چارپائی پر موجود برتنوں میں ابھی اتنا کھانا موجود تھا کہ 10 آدمی اور پیٹ بھر کر کھا سکتے تھے۔ وہ سب کے سب لوگ خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ یعقوب، تالوت کے اور اکرام میرے پاؤں دبانے لگے، لیکن ہم دونوں نے جلدی جلدی اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تالوت نے سختی سے کہا۔ ہمیں لوگوں سے خدمت لینے کا نہیں، خدمت کرنے کا شوق ہے۔ یعقوب کے گھر والوں نے بھی خوب جی بھر کر کھانا کھایا، لیکن اس کے باوجود ابھی کافی کھانا باقی تھا۔ جو کچھ بچا ہے اسے کل صبح کے لیے رکھ لو، تالوت نے کسی خاص شخص سے مخاطب ہوئے بغیر کہا۔ تم دونوں گھروں کے لوگ صبح مل بانٹ کر یہ کھانا کھا لینا، انشاءاللہ سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ شاہ جی تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ یعقوب کی ماں نے پہلی بار براہ راست ہم لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا۔ فقیروں کی کوئی منزل نہیں ہوتی بہن جی، تالوت نے وہی پرانا فکرہ دہراتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ تو شہر شہر کریا اور گاؤں گاؤں گھومتے پھرتے ہیں۔ ہم تمہیں کیا بتائیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور نہ ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں جائیں گے۔ بس جب بھی جدھر بھی منہ اٹھے گا چل پڑیں گے۔ حق اللہ، اس نے زور کا نعرہ لگایا۔ حق یاہو، میں نے بھی فلک شگاف نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ دم بخود رہ گئے۔ رفتہ رفتہ رات گزرنے لگی۔ چھوٹے شہر اور قصبوں کے لوگ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ سب ہمارے ارد گرد ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہم اپنے میزبانوں کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا اب ہم باہر سونے جاتے ہیں، تالوت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم لوگ بھی جا کر سو جاؤ۔ نہیں شاہ جی، باہر نہیں، اکرام نے لجاجت سے کہا۔ تم لوگ انہی چارپائیوں پر سو جاؤ، تم لوگ انہی چارپائیوں پر یہیں سو جاؤ۔ ماں جی کھانا اٹھا لو اور چارپائی خالی کر دو،
پھر دونوں چارپائیوں پر کھیس بچھا دو۔ اکرام نے اپنی ماں سے کہا۔ نہیں بچہ، ایسا مت کرو، طالوت نے کہا۔ یعقوب نے باہر میدان میں چارپائیاں بچھا دی ہیں، ہم انہی پر آرام کر لیں گے۔ سب لوگوں کے کافی اصرار کے باوجود ہم دونوں اپنے اس فیصلے پر قائم رہے کہ ہم باہر سوئیں گے۔ ہم نے اکرام اور اس کی والدہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ ہم ان لوگوں سے قطعی ناراض نہیں ہیں اور کسی ناراضگی کے سبب ایسا نہیں کر رہے، بلکہ باہر کھلی فضا میں ہمیں زیادہ آرام ملے گا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، پھر میں بھی آج تم لوگوں کے ساتھ باہر ہی سوؤں گا، اکرام نے کہا۔ اور میں بھی، یعقوب جلدی سے بولا۔ میں بھی اپنی چارپائی باہر نکال لاتا ہوں، جیسی تم لوگوں کی مرضی، طالوت نے جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اکرام اور یعقوب نے جلدی جلدی ہمارے تھیلے اور ڈنڈے سنبھال لیے اور ہم لوگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ مکان کے سامنے کھلے میدان میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور ان پر دریاں اور چادریں بچھی تھیں، تکیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ غالباً بستروں کا یہ اہتمام یعقوب نے بعد میں کیا ہوگا۔ ہم لوگوں کا سامان ہماری چارپائیوں کے پاس رکھ کر دونوں جلدی جلدی اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ کہو استاد کیسی رہی؟ تنہائی ہوتے ہی طالوت نے مجھ سے پوچھا۔ زبردست اور شاندار، میں نے جواب دیا۔ اور ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ ہاں، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، طالوت نے آہستہ سے کہا۔ محمد اکرام کو ہم زندگی بھر کے لیے فکر معاش سے آزاد کر دیں گے۔ اس اثنا میں اکرام اور یعقوب اپنے اپنے گھروں کے دروازوں میں سے دوبارہ نمودار ہوئے۔ وہ دونوں ایک ایک چارپائی اٹھائے لا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی چارپائیاں ہماری چارپائیوں کے برابر بچھا لی اور اس کے بعد وہ بستر لینے دوبارہ گھروں کے اندر چلے گئے۔ اکرام کی ماں اور یعقوب کے گھر کے تینوں افراد بھی باہر آ گئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے۔ شاہ جی، یعقوب کی ماں نے کہا، صبح ناشتے کے لیے تمہیں دودھ چاہیے یا لسی؟ ہمارے اپنے گھر کی بھینس ہے۔ نہیں بہن، ہم محمد اکرام کے مہمان ہیں، طالوت نے جواب دیا، اور ہمارے میزبان ہمیں جو بھی پیش کریں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، یعقوب کی ماں نے جلدی سے کہا۔ اکرام بھی میرا بچہ ہے، ہم لوگ الگ الگ نہیں ہیں۔ تم جیسے محمد اکرام کے مہمان ہو اسی طرح میرے بھی مہمان ہو۔ اچھا، تو جیسا اکرام کہے گا میں ویسا ہی کروں گی۔ اکرام کے گھر میں دودھ میرے ہی گھر سے جاتا ہے۔ یہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے بہن، میں نے کہا۔ ہم تو اکرام اور اس کی ماں کے مہمان ہیں۔ ہم نے آج کی رات ان کے گھر گزارنے کی اجازت طلب کی ہے۔ اب ان کی مہربانیوں میں تم لوگ بھی شامل ہو گئے تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ بس اب جا کر سو جاؤ، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ اکرام کی ماں اور یعقوب کے گھر والے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اکرام اور یعقوب اپنی اپنی چارپائیوں پر ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ جی، ہم تم لوگوں کے پاؤں دبا دیں، سر اور شانوں کی مالش کر دیں؟ یعقوب نے پوچھا۔ نہیں بچہ نہیں، طالوت نے سختی سے جواب دیا۔ اب آرام سے سو جاؤ، ہم لیٹ کر مراقبے میں جا رہے ہیں۔ حق اللہ، طالوت گلا پھاڑ کر چلایا۔ حق یاہو، میں نے بہت ہی زور کی صدا لگائی۔ رات کے گہرے سناٹے میں ہماری آوازیں نہ جانے کہاں کہاں اور کس کس کے کانوں میں پہنچی ہوں گی۔ یعقوب اور اکرام ان آوازوں کو سننے کے بعد خاموشی سے اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ میں اور طالوت بھی خاموش ہو گئے۔ ایک مدت دراز کے بعد مجھے کھلے میدان میں بانوں کی چارپائی پر سونے کا اتفاق ہوا تھا اور میری نظروں کے سامنے اپنی زندگی کی اس دور کی تصویر گھومنے لگی جب میں نے کچی زمینوں، پتھریلی زمینوں، سیمنٹ کے فرش اور گھاس کے تختوں پر سو کر سینکڑوں راتیں گزاری تھیں۔ مگر یہ رات ان گزری ہوئی راتوں سے اس لحاظ سے مختلف تھی کہ تب میں عام فقیروں اور ملنگوں میں سے ایک تھا جسے کوئی خصوصی اہمیت حاصل نہیں تھی، لیکن اس وقت میں طالوت کے ساتھ ایک نمایاں اور امتیازی حیثیت کا حامل تھا۔ ابھی ہمیں لیٹے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ یعقوب کی ماں اپنے گھر میں سے نکل کر ایک مکان چھوڑ کر اس کے برابر والے مکان پر پہنچی اور اس نے بند دروازے کو کھٹکھٹایا۔ دروازہ تقریباً فوراً ہی کھل گیا اور یعقوب کی ماں اندر داخل ہو گئی۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک اندر رہی اور پھر باہر نکل آئی۔ وہاں سے وہ دوبارہ اپنے گھر میں چلی گئی۔ جس گھر میں یعقوب کی ماں گئی تھی، کوئی 2 منٹ کے بعد ہی اس گھر میں سے ایک نوجوان لڑکا سائیکل لیے ہوئے نکلا۔ اس نے چند لمحے دروازے پر رک کر ایک نظر ہم لوگوں کو دیکھا اور پھر تیزی سے پیڈل مارتا ہوا ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میرے علاوہ طالوت بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ معلوم نہیں یعقوب اور اکرام سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے، بہرحال وہ دونوں آنکھیں بند کیے پڑے تھے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ لڑکا واپس آ گیا اور اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اسی عالم میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اللہ صبح ہزارہا چڑیوں کی چہچہاہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ طلوع آفتاب کا وقت تھا۔ میں نے طالوت کے بستر کی طرف دیکھا، وہ بھی آنکھیں کھولے لیٹا تھا۔ یعقوب اور اکرام کے بستر خالی تھے۔ وہ دونوں ہم سے پہلے اٹھ کر شاید ہمارے ناشتے کے انتظامات کے لیے چلے گئے تھے۔ ہم دونوں تنہا تھے۔ تم نے رات کو ان لوگوں کی سرگرمیاں دیکھی؟ طالوت نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں دیکھی، میں نے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے اب کچھ لمبا ہی چکر شروع ہو جائے گا، طالوت نے کہا۔ کئی جگہوں پر ہماری آمد اور کرامات کی اطلاع بھیجی جا چکی ہے اور دن چڑھتے چڑھتے نہ جانے اور کتنے لوگوں کو اس بارے میں علم ہو جائے گا۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک دلچسپ منظر ہماری آنکھوں کے آگے نمودار ہوا۔ ایک گھوڑا گاڑی آ کر ہمارے بستروں سے کچھ فاصلے پر رکی اور اس میں سے چند آدمی اترے۔ ان میں سے ہر ایک نے باری باری آ کر ہمیں سلام کیا اور ہمارے ہاتھ چومے۔ اس کے بعد یہ لوگ گاڑی میں سے سامان اتارنے لگے اور مشینوں کی طرح کام میں جٹ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایک شامیانہ تان کر اس کے گرد کناتے لگانا شروع کر دی۔ دوسرے لوگ جلدی جلدی گاڑی میں سے قالین، دریاں اور گاؤ تکیے اتارنے لگے۔ اب آئی ہماری شامت۔
तालूत ने आहिस्ता से मुझसे कहा। हाँ भाई, अब चंद रोज़ तो ये नाटक चलाना ही पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। इतने में याकूब और इकराम दोनों याकूब के घर में से बरामद हुए और उन्होंने हमारे पास आकर बड़े अदब से हमें सलाम किया और एक नज़र शामियाने की तरफ डाली। तुम लोग जाग गए शाहजी? इकराम ने पूछा। हाँ जी, हम लोग जाग गए हैं, मैंने कहा। अच्छा तो अंदर चलकर हाथ मुँह धो लो, याकूब ने कहा, और वो हमें अपने घर के अंदर ले गए। याकूब का घर इकराम के घर से बड़ा था और इससे खुशहाली का इजहार भी होता था। हम दोनों ने बारी बारी हाथ मुँह धोया। याकूब ने एक साफ़ सुथरा तौलिया हमें पेश किया, लेकिन हमने शुक्रिया के साथ माजरत करते हुए अपनी मैली कुचैली कफनियों से अपने चेहरे पोंछ लिए। इकराम की माँ भी याकूब के घर में ही मौजूद थी और याकूब की माँ और याकूब के दोनों बहन भाई भी मौजूद थे। इन सब लोगों ने बारी बारी हमारे हाथ चूमे। शाहजी, इकराम की माँ ने कहा, मेहमान तो तुम लोग हमारे ही हो, मगर हमारा घर ज़रा छोटा है और फिर वहाँ गुसल खाना भी अलग से नहीं है, इसलिए हमने तुमको याकूब के घर बुला लिया। बुरा ना मानना, ये भी हमारे ही घर समझो। और तुम्हारे दिन भर के आराम के लिए मैदान में शामियाना लग गया है, जिसमें शामियाने और गाँव तकिए भी हैं। तुम लोग बहुत आराम से वहाँ बैठो, हमसे जो भी तुम्हारी खिदमत हो सकेगी करेंगे। इस सब की क्या ज़रूरत थी बहन जी, मैंने कहा। हमें यहाँ कौन सा रहना है, बस सिर्फ एक रात गुजारनी थी, सो गुजार ली, अब कहीं और चल देंगे। फ़कीरों का क्या ठिकाना। नहीं शाहजी, याकूब की माँ ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, चंद रोज़ तो क़याम करो। बहुत से लोग तुम्हारी ज़ियारत करना चाहते हैं, उन्हें कदम बोसी का मौका दो। ऐसी बरकतों वाले लोग भला बार बार कहाँ आते हैं। अच्छा बहन, हम एक आध दिन रुक जाएंगे, मेरी बजाय तालूत बोला। अल्लाह ताला तुम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। याकूब के साथ बाकी लोगों ने भी कहा। और हाँ इकराम, तालूत ने इकराम से मुखातिब होते हुए कहा, तुम जाकर कुर्बान अली को बुला लाओ और उसे कहना कि कागज़ साथ लेता है। तुम लोग नाश्ता कर लो शाहजी, इसके बाद मैं कुर्बान अली को बुला लाऊंगा, इकराम ने आहिस्ता से कहा। हम लोगों ने रात वाला खाना खा लिया है और वो अब भी बचा रखा है। क्या शाहजी तुम लोगों का कर्ज अदा करेंगे? याकूब की माँ ने हैरत से कहा। बीबी, हमारी क्या मजाल जो किसी का कर्ज अदा करें। किसी के बोलने से पहले तालूत बोल पड़ा, कर्जों से निजात दिलाने वाला तो मौला करीम है, हम हकीर इंसान तो बस एक वसीले की हैसियत रखते हैं। याकूब की बहन सलमा एक सैनी में 4 बड़े बड़े गिलास, एक रुकाबी में मक्खन और रोटी लेकर बड़े अदब से हमारे सामने आई और उसने सैनी उस पलंग पर रख दी जिस पर हम बैठे हुए थे। 2 गिलास दूध के हैं, 2 लस्सी के, उसने अपनी नरम और शीनी आवाज़ में कहा। बेटी, दूध के गिलास ले जाओ, तालूत ने कहा। उसे मालूम था कि मुझे दूध से सख्त चीड़ है, हम सिर्फ लस्सी पियेंगे और थोड़ी सी रोटी खाएंगे। सलमा ने सर झुकाए दूध के गिलास उठा लिए। हम दोनों खाने में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद ये सारे के सारे लोग हमें अपने साथ शामियाने में ले गए, जिसके अंदर दरियाँ बिछी हुई थीं और एक तरफ को एक छोटा सा खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था, जिसके साथ 2 गाँव तकिए लगे हुए थे। तुम लोग यहाँ आराम से बैठो शाहजी, इकराम ने कहा। ये सब लोग तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो बिला तकल्लुफ़ बता देना, मैं कुर्बान अली की तरफ जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद याकूब की माँ ने अपनी बेटी सलमा से कहा, जा बेटी तू घर जा, दोपहर की रोटी का बंदोबस्त कर। अच्छा माँ जी, सलमा ने जवाब दिया और वहाँ से अपने घर रवाना हो गई। शाहजी, सलमा के जाने के बाद उसकी माँ ने तालूत के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी बेटी की बात हमारी बरादरी में ही तय हुई है, हम लोग बरादरी से बाहर शादियाँ नहीं करते। अल्लाह ने हमें काफ़ी कुछ दे रखा है, मगर सलमा के ससुराल वाले कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं। शाहजी, खुदा से दुआ करो कि वो उनके दिल में नेकी डाले और हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बोझ ना पड़े कि हम मकरूज़ हो जाएं। सलमा बेबाप की बच्ची है, मेरे शौहर का मरे हुए ज़माना गुजर गया, बस जो कुछ है वो याकूब है और उसका छोटा भाई। सलमा के ससुराल वालों का क्या कारोबार है? तालूत ने पूछा। वो लोग ज़िम्मेदार हैं, याकूब की माँ ने जवाब दिया। मामूली दर्जे के, कोई बहुत बड़े ज़िम्मेदार नहीं है। ठीक है बहन जी, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, तालूत ने कहा। सलमा जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी ही हमारी बेटी है, हम तुम्हारा मसला हल कर देंगे। खुदा आपको सलामत रखे शाहजी, याकूब की माँ ने तालूत के पैरों को हाथ लगाते हुए कहा। तो शाहजी कोई तावीज़? इसकी ज़रूरत नहीं, तालूत ने याकूब की बात काटते हुए कहा। मैं तुम्हें कोई तावीज़ नहीं देना चाहता, तावीज़ के बगैर ही तुम्हारा काम हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद एक शख्स शामियाने के अंदर दाखिल हुआ। वह अधेड़ उम्र का एक फरबई माइल शख्स था। शामियाने के अंदर आकर वो किनारे पर ही रुक गया और हम लोगों की तरफ देखने लगा। हमसे नज़रें मिलते ही हमें बड़े अदब से उसने सलाम किया। हमने उसके सवाल का जवाब दिया। हज़रत शाहजी, खादिम को अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं, उसने आगे आते हुए कहा। मेरा छोटा सा कारोबार है डेकोरेशन का। रात को मुझे आप हज़रात की आमद के बारे में इतला मिली और मैंने आपके आराम की घर से छोटा सा शामियाना माँ मुख्तसर से साजो सामान की यहाँ रवाना कर दिया। आप हज़रात को आराम पहुँचाकर मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। अल्ताफ़ हुसैन पंजाबी लहजे में साफ़ सुथरी उर्दू बोल रहा था, जबकि अब तक हमसे गुफ्तगू करने वाले तमाम लोग ठीठ पंजाबी ज़ुबान में बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये टेंट और कालीन वगैरह तुमने भिजवाए हैं? मैंने भी उर्दू में पूछा। जी हाँ हज़रत, अल्ताफ़ हुसैन ने जवाब दिया। यह हकीर नजराना इसी खादिम की तरफ से है। मकसद सिर्फ आप लोगों की खिदमत करना और आपकी दुआएं लेना है, बस और कुछ नहीं चाहिए।
اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ عزت آبرو سے دال روٹی چل جاتی ہے، زیادہ کی ہوس نہیں۔ ہم تمہاری اس بات سے بہت خوش ہوئے الطاف حسین، طالوت نے کہا۔ انسان اگر ہوس زر میں مبتلا نہ ہو تو اس کے آدھے روگ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بجا ارشاد فرمایا حضرت، الطاف حسین نے کہا۔ دراصل میرے مزاج میں قناعت بہت ہے، ہوس اور لالچ سے میں بہت دور ہوں، اور فقیروں اور درویشوں کی خدمت کر کے مجھے دلی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ گفتگو جاری تھی کہ محمد اکرام واپس آ گیا، اس کے ساتھ قربان علی بھی تھا۔ وہ خاصا حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ ادھر آؤ قربان علی، طالوت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور قربان علی طالوت کی زبان سے اپنا نام سن کر اور بھی حیران رہ گیا۔ جی جی شاہ صاحب، میں حاضر ہوتا ہوں، اس نے کہا، اور جوتے اتار کر دری پر چلتا ہوا طالوت کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے باری باری طالوت اور میرے ہاتھ چومے اور خاموشی سے باادب ہو کر بیٹھ گیا۔ کتنا قرض ہے تمہارا محمد اکرام پر؟ طالوت نے پوچھا۔ 3000 روپے شاہ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ کاغذ لائے ہو؟ طالوت نے پوچھا۔ جی شاہ جی، اس نے کہا، اور ایک اسٹامپ پیپر طالوت کی جانب بڑھا دیا۔ طالوت نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر غور سے پڑھا، پھر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، سود کتنا لگاؤ گے؟ توبہ توبہ شاہ جی، قربان علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا۔ بھلا سود کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں جی سود خور نہیں ہوں، یہ تو بس اصل رقم ہے۔ اتنی ہی رقم محمد اکرام نے ادھار لی تھی، کیوں محمد اکرام بولتے کیوں نہیں؟ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، محمد اکرام نے کہا، میں نے اتنی ہی رقم قرض لی تھی۔ مگر شاہ جی آپ یہ رقم کیوں دے رہے ہیں؟ قربان علی نے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، میرے مقروض آپ تو نہیں ہیں؟ میں تمہیں یہ رقم محمد اکرام کی جانب سے دے رہا ہوں، طالوت نے جواب دیا۔ محمد اکرام ایک غریب آدمی ہے اور وہ خود یہ رقم ادا نہیں کر سکتا۔ تم یہ پیسے رکھ لو اور قرضے کی تحریر محمد اکرام کو واپس کر دو۔ مگر شاہ جی آپ تو فقیر اور درویش آدمی ٹھہرے، آپ کے پاس روپے پیسے کا کیا کام؟ یہ رقم آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ قربان علی نے ذرا چپتی ہوئی نظروں سے طالوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بکتا ہے بے وقوف؟ طالوت اتنے زور سے دھاڑا کہ پورا شامیانہ جیسے لرز گیا۔ ہم فقیروں سے اس قسم کے بےہودہ سوالات کرتا ہے، ہماری نیت پر شک کرتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس رقم کہاں سے آئی؟ اچھا تو دیکھ۔ اور ساتھ ہی طالوت نے اپنی کفنی کی ایک طرف کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی تھی۔ طالوت نے وہ گڈی اپنے سامنے قالین پر ڈال دی۔ اکرام کی ماں، یعقوب کی ماں، الطاف حسین یعقوب کا چھوٹا بھائی، اور خود قربان علی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ طالوت نے دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک اور موٹی سی گڈی نکالی اور پہلی گڈی کے برابر رکھ دی۔ اور لو، طالوت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیسری گڈی نکالی۔ اچھا تو یہ رقم واپس لے لو اور اس کا کاغذ محمد اکرام کو واپس لوٹا دو، طالوت نے کہا، اور اپنی کفنی میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر قربان علی کی طرف بڑھائی۔ طالوت گڈیوں پر گڈیاں نکالتا گیا، یہاں تک کہ نوٹوں کا ڈھیر لگ گیا۔ سارے لوگ حیران اور دم بخود یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ قربان علی آگے آؤ اور ان نوٹوں کو اچھی طرح دیکھو، طالوت نے کہا، ان میں کوئی جعلی تو نہیں ہے؟ نہیں شاہ جی، قربان علی نے ایک دم طالوت کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دیں شاہ جی، مجھ سے غلطی ہوگی، میری زبان سے غلط الفاظ ادا ہو گئے، میں واقعی تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں۔ الطاف حسین، طالوت نے کہا، تم سامنے آ کر ان نوٹوں کو دیکھو اور اس بات کی تصدیق یا تردید کرو کہ یہ نوٹ اصلی ہیں۔ الطاف حسین خاموشی سے اٹھ کر نوٹوں کے قریب آیا۔ اس نے ایک گڈی کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر بولا، یہ سارے نوٹ اصلی اور استعمال شدہ ہیں شاہ جی، ان میں سے کوئی بھی نیا نوٹ نہیں ہے۔ طالوت نے نوٹوں کے ڈھیر کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور سب لوگوں کی نظروں کے سامنے آنے واحد میں وہ جگہ خالی تھی، کوئی ایک نوٹ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اب تمہاری سمجھ میں آ گیا قربان علی کہ ہم فقیروں اور درویشوں کے نزدیک روپے پیسے کی کیا حقیقت ہوتی ہے، یا تمہیں سمجھانے کے لیے میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ نہیں شاہ جی، قربان علی نے لڑکھڑاتی زبان میں جواب دیا، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، مجھے معافی دیں شاہ جی۔ بس تو پھر اپنی رقم سنبھالو اور محمد اکرام کی جان چھوڑو، طالوت نے کہا۔ میں نے محمد اکرام کا قرضہ اپنی خوشی سے معاف کیا شاہ جی، مجھے رقم واپس نہیں چاہیے، بس آپ کی نظر کرم چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ میں اس کاغذ کو آپ کے سامنے ضائع کی دیتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے قربان علی نے اس اسٹامپ پیپر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے محمد اکرام کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کار خیر کی جزا دے گا، طالوت نے قربان علی سے کہا، تم نے ایک غریب آدمی کی مدد کی ہے، خدا تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ بس مجھے یہی چاہیے شاہ جی۔ قربان علی نے لپک کر طالوت کے پاؤں پکڑ لیے اور پھر میرے بھی پاؤں پکڑے، ہم دونوں نے جلدی جلدی اسے اپنے پاؤں سے الگ کیا۔ الطاف حسین اور قربان علی تھوڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد جانے لگے۔ الطاف حسین نے جاتے وقت کہا، شاہ جی آج دوپہر کا کھانا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سعادت کا موقع دیجیے۔ نہیں الطاف حسین، تمہارا بہت شکریہ، طالوت نے کہا، ہم میزبانی کے اصولوں کو نہیں توڑنا چاہتے، ہمارا میزبان محمد اکرام ہے اور جو کچھ وہ پیش کرے گا ہم وہی کھائیں گے، اور میں اگر محمد اکرام سے اس بات کی اجازت حاصل کر لوں کہ وہ آج دوپہر کا دال دلیا مجھے فراہم کرنے دے تو؟ الطاف حسین نے پوچھا۔ تو یہ تمہارا اور محمد اکرام کا معاملہ ہے، طالوت نے کہا، ہمارے اس بات سے کوئی تعلق نہیں،
बस तो मैं मोहम्मद इकराम को राज़ी करने की कोशिश करूँगा, अल्ताफ़ हुसैन ने कहा, और मोहम्मद इकराम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। कुर्बान अली भी चला गया। उन दोनों के जाने के बाद तालूत ने अपनी जेब में हाथ डालकर नोटों की 2 बड़ी बड़ी गड्डियाँ निकाली, जिनकी जिसामत यकसां थी। उसने एक गड्डी याकूब की माँ के हाथ में थमाई और दूसरी इकराम की माँ के हाथ में। इन्हें रख लो बहनों, उसने कहा। काफ़ी रकम है, तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सलमा के ससुराल वालों के तमाम मुतालबात पूरे हो जाएंगे, उसने याकूब की माँ की तरफ देखते हुए कहा। और तुम्हारा कर्जा तो ख़त्म हो ही गया, तालूत ने इकराम की माँ की तरफ देखते हुए कहा। अब एक अच्छा सा घर बनवा लो और फिर इकराम की शादी करके बहू को घर में ले आओ। जेवर जितना चाहो और ख़रीद लो। शाजी शाजी, दोनों औरतें इतनी बड़ी रकम देखकर घबरा सी गई थीं। ये तो बहुत है, याकूब की माँ ने कहा। इतनी रकम तो हमें गिनना भी नहीं आती, इकराम की माँ ने कहा। हमने तो आज तक कभी इतने बहुत से नोट एक साथ नहीं देखे, बस अब से थोड़ी देर पहले देखे थे। ये रकम खामोशी से रख लो बहनों, तालूत ने कहा, और अपने घर वालों के अलावा किसी से इसका जिक्र न करना। तुम लोगों के घर बहुत गैर महफूज हैं। अगर किसी चोर उचक्के को भनक भी मिल गई तो सफाया कर देगा। और अब जल्दी से अपने अपने घरों को चली जाओ और इस रकम को छुपा कर रख दो। तालूत की हिदायत पर दोनों बूढ़ी औरतें नोटों की गड्डियां अपनी अपनी चादरों में छुपाकर अपने घरों को रवाना हो गईं। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आप किस सिटी से हमारी कहानी सुन रहे हैं। शुक्रिया।